آئیے خدا کے کلام کو کھولتے ہیں اور میرے ساتھ نکالیے مکاشفہ کی کتاب، اس کا 19 باب۔ مکاشفہ کی کتاب اس کا 19 باب، اس کی 11 آیت سے شروع کریں گے۔ پھر میں نے آسمان کو کھلا ہوا دیکھا، اور کیا دیکھتا ہوں کہ ایک سفید گھوڑا ہے، اور اس پر ایک سوار ہے جو سچا اور برحق کہلاتا ہے، اور وہ راستی کے ساتھ انصاف اور لڑائی کرتا ہے، اور اس کی آنکھیں آگ کے شعلے ہیں، اور اس کے سر پر بہت سے تاج ہیں، اور اس کا ایک نام لکھا ہوا ہے جسے اس کے سوا اور کوئی نہیں جانتا، اور وہ خون کی چھڑکی ہوئی پوشاک پہنے ہوئے ہے، اور اس کا نام کلام خدا کہلاتا ہے۔ اور آسمان کی فوجیں سفید گھوڑوں پر سوار اور سفید اور صاف مہین کتانی کپڑے پہنے ہوئے اس کے پیچھے پیچھے ہیں، اور قوموں کے مارنے کے لیے اس کے منہ سے ایک تیز تلوار نکلتی ہے، اور وہ لوہے کے عصا سے ان پر حکومت کرے گا، اور قادر مطلق خدا کے سخت غضب کی مے کے حوض میں انگور روندے گا، اور اس کی پوشاک اور ران پر یہ نام لکھا ہوا ہے، بادشاہوں کا بادشاہ اور خداوندوں کا خداوند۔ آئیے پرانے عہد نامہ میں چلتے ہیں، قضات کی کتاب میں، قضات 4 باب۔ قضات 4 باب ہے، اور پہلی ایسے: اور اہود کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے پھر خداوند کی حضور بدی کی، سو خداوند نے ان کو کنعان کے بادشاہ یابین کے ہاتھ، جو حصور میں سلطنت کرتا تھا، بیچا، اور اس کے لشکر کے سردار کا نام سیسرا تھا۔ وہ دیگر اقوام کے شہر حراست میں رہتا تھا۔ تب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی، کیونکہ اس کے پاس لوہے کے 900 رتھ تھے، اور اس نے 20 برس تک بنی اسرائیل کو شدت سے ستایا۔ اس وقت لفدود کی بیوی دبورہ نبیہ بنی اسرائیل کا انصاف کیا کرتی تھی، اور وہ افرایم کے کوہستانی ملک میں راما اور بیتیل کے درمیان دبورہ کے کھجور کے درخت کے نیچے رہتی تھی، اور بنی اسرائیل اس کے پاس انصاف کے لیے آتے تھے۔ اور اس نے قادس نفتالی سے ابینعوم کے بیٹے برق کو بلا بھیجا، اور اسے کہا گیا، خداوند اسرائیل کے خدا نے حکم نہیں کیا کہ تو تبور کے پہاڑ پر چڑھ جا، اور بنی نفتالی اور بنی زبولون میں سے 10,000 آدمی اپنے ساتھ لے لے، اور میں نہر کیسون پر یابین کے لشکر کے سردار سیسرا کو اور اس کے رتھوں اور فوج کو تیرے پاس کھینچ لاؤں گا، اور اسے تیرے ہاتھ میں کر دوں گا۔ اور برق نے اس سے کہا، اگر تو میرے ساتھ چلے گی تو میں جاؤں گا، پر اگر تو میرے ساتھ نہیں چلے گی تو میں نہیں جاؤں گا۔ اس نے کہا، میں ضرور تیرے ساتھ چلوں گی، لیکن اس سفر سے جو تو کرتا ہے تجھے کچھ عزت حاصل نہ ہوگی، کیونکہ خداوند سیسرا کو ایک عورت کے ہاتھ بیچ ڈالے گا۔ اور دبورہ اٹھ کر برق کے ساتھ قادس کو گئی، اور برق اور زبولون اور نفتالی کو قادس میں بلایا، اور 10,000 مرد اپنے ہمراہ لے کر چڑھا، اور دبورہ بھی اس کے ساتھ چڑھی۔ اور ہبرکینی نے، جو موسیٰ کے سالے حباب کی نسل سے تھا، کینیوں سے الگ ہو کر قادس کے قریب زغیم میں بلوت کے درخت کے پاس اپنا ڈیرا ڈال لیا تھا۔ تب انہوں نے سیسرا کو خبر پہنچائی کہ برق بن ابینعوم کوہ تبور پر چڑھ گیا ہے، اور سیسرا نے اپنے سب رتھوں کو، یعنی لوہے کے 900 رتھوں، اور اپنے ساتھ کے سب لوگوں کو دیگر اقوام کے شہر حراست سے کیسون کی ندی پر جمع کیا۔ تب دبورہ نے برق سے کہا کہ اٹھ، کیونکہ یہی وہ دن ہے جس میں خداوند نے سیسرا کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے۔ کیا خداوند تیرے آگے نہیں گیا ہے؟ تب برق اور وہ 10,000 مرد اس کے پیچھے پیچھے کوہ تبور سے اترے، اور خداوند نے سیسرا کو اور اس کے سب رتھوں اور سب لشکر کو تلوار کی دھار سے برق کے سامنے شکست دی، اور سیسرا رتھ پر سے اتر کر پیدل بھاگا، اور برق رتھوں اور لشکر کو دیگر اقوام کے حراست شہر تک رگیتا گیا۔ چنانچہ سیسرا کا سارا لشکر تلوار سے نابود ہوا، اور ایک بھی نہ بچا۔ خدا ان کے کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر اس کی برکت ہو۔
آئیے دعا کرتے ہیں۔ خداوند رحیم آسمانی باپ، جلال کے بادشاہ، تیرا شکر کرتا ہوں اے خداوند اس خوبصورت وقت کے لیے جو تو نے آج ہماری زندگی میں بخشا کہ خداوند پیارے مسیحا تیرے ساتھ تیری حضوری میں جمع ہو سکیں اور خداوند پیارے مسیحا تجھ سے ہم سن سکیں۔ اے باپ آسمانی، میں اپنے آپ کو پیچھے کرتا ہوں یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے خداوند اس مذبح پر اتر کر آنا، اور خداوند تو جانتا ہے اپنے بچوں کو نام بنام اور ان کے دل کی مرادوں سے، دل کی ضرورتوں سے خداوند پیارے مسیحا کن مشکلات کا وہ شکار ہیں خداوند تو جانتا ہے، میں اس بات سے واقف نہیں ہوں۔ یسوع مسیح کے نام میں خداوند میں محض خداوند ایک مٹی کا برتن ہوں تیرے ہاتھوں میں۔ آئے خداوند پیارے مسیحا تو اس مٹی کے برتن کے اندر آ اور خداوند پیارے مسیحا اپنے بچوں سے آج تو بات کر، اور خداوند پیارے مسیحا آج جو بڑی ایکسپیکٹیشن کے ساتھ تیرے بیٹے بیٹیاں جمع ہوئے ہیں یسوع مسیح کے نام میں، آئے خداوند پیارے مسیحا تیری اس برکت کو اپنی زندگی میں حاصل کر کے جائیں، اس بیداری کو جو تو نے اپنی دلہن کے لیے آخری زمانہ میں رکھی ہے خداوند وہ بیداری اپنی زندگی میں لے کر جائیں۔ اے باپ آسمانی تیری برکت چاہتا ہوں بھائی مون کے لیے، ان کی کلیسیا کے لیے، یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے باپ آسمانی تیرا بیٹا جو تیری دلہن کو خداوند پیارے سے زمین کے اوپر خداوند اس کلیسیا میں تیار کر رہا ہے، یسوع مسیح کے نام کے وسیلہ سے آج خداوند پیارے سے زندگیاں آزاد ہو سکیں، زندگیوں میں خداوند بیداری آ سکے تیری آواز کے ذریعے سے، اور خداوند آج ہم خوب تیرے کلام سے سیر ہو سکے، تیری بڑی برکت چاہتا ہوں۔ یہ سب کچھ خداوند یسوع مسیح کے نام مانگتا ہوں، آمین آمین۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ آپ تشریف رکھ سکتے ہیں اور بڑی توجہ سے دھیان سے چند وقت کے لیے ہم خدا کے کلام کے اوپر غور کریں گے، آمین۔ تو میں اپنے چرچ سے ہیلی فیکس انگلینڈ میں ہمارا چرچ ہے، ہمارے پاسٹر نے کلیسیا نے آپ سب کے لیے سلام بھیجا ہے، تو وہ پیچھے میرے لیے بھی اور جہاں جہاں ہم عبادت کے لیے جا رہے ہیں وہ دعاؤں میں ہیں، تاکہ جہاں جہاں خداوند ہم کو لے کر جاتا ہے خداوند اپنے جلال کے لیے استعمال کرے اور لوگ برکت پائیں، آمین۔ تو ہم نے جو آج ہمارا، میں سیدھا کلام میں جاؤں گا بجائے اس کے کہ میں اس کا کچھ بیک گراؤنڈ بناؤں، ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے بیک گراؤنڈ بنانے کے لیے، میں اس لیے سیدھا پیغام کو میں شروع کر رہا ہوں۔ تو حوالہ جو ہم نے اپنا پڑھا ہے کلام مقدس کے اندر سے، اس کہانی کو میں سادگی کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے آپ کو میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ کہانی جو ہے کیا۔ ہم نے مکاشفہ 19 باب کے اندر ہم گئے اور وہاں پر ہم نے ایک حوالہ پڑھا کہ کوئی شخص ہے جو سفید گھوڑے کے اوپر بیٹھا ہے، اور اس کے پیچھے جو ہے ایک فوج ہے، وہ بھی جو ہیں ساتھ ایک جنگ کی حالت میں ہیں اور ایک لڑائی کرنے کے لیے جو ہے وہ جا رہے ہیں۔ یہ اس کی چھوٹی سی ایک تصویر ہے مکاشفہ 19 باب کے اندر، اور جب وہ جا رہا ہے ایک سفید گھوڑے کے اوپر ہے، اس کے ساتھ جو لوگ موجود ہیں وہ اس کی دلہن ہے جو اس کے ساتھ ہے، جو اس جنگ کی حالت کے اندر ہے، اور وہ جنگ کس کے ساتھ ہے؟ وہ جنگ ہے ابلیس کے ساتھ، ابلیس کے ساتھ۔ بھائی برانم کہتے ہیں کہ دلہن جو ہے وہ ایک انونسبل آرمی ہے۔ انونسبل آرمی کہتے ہیں کہ ایک ایسی فوج جو پہلے سے ہی فتح پا چکی ہے، لڑائی ہوئی نہیں ہے لیکن فتح آپ کو کیا ہے؟ مل چکی ہے۔ جنگ کے میدان میں ابھی آپ اترے نہیں ہیں لیکن فتح کس کی ہے؟ آپ کی ہے۔ آپ جو ہیں پہلے سے ہی فتح پائے ہوئے لوگ ہیں، آپ کو جو ہے فتح پہلے سے مل چکی ہے۔ جنگ ہماری اس ابلیس کے ساتھ ہے، لیکن ہمارے ساتھ ایک وعدہ جڑا ہوا ہے۔ وہ وعدہ کیا ہے؟ کہ ہم فتح پائے ہوئے لوگ ہیں، کیونکہ جب یسوع مسیح نے اس صلیب کے اوپر جو ہے اس موت کے اوپر فتح پائی ہے تو آپ اور میں کہاں پر تھے؟ ہم بھی اس کے اندر تھے۔ جب اس نے اپنی جان دی ہے، جب اس نے کوڑے کھائے ہیں، اور ہم بھی اس لہو کے اندر جو ہے چھپے ہوئے تھے، ہم اس کا خون جو ہے ہماری زندگیوں کے اوپر تھا، کیونکہ وہ کیا کر رہا ہے؟ وہ موت اور قبر کے اوپر فتح پا رہا ہے۔ اس نے آپ کے لیے اور میرے لیے پہلے سے ہی قیمت ادا کر دی ہے۔ ہماری زندگی کی مشکلات اور پریشانیوں اور بیماریوں ساری چیزوں کی اس نے قیمت پہلے سے ادا کر دی ہے۔ تو جب اس نے قیمت ادا کر دی ہے، اس نے فتح پا لی ہے، تو ہم کہاں پر تھے اس وقت؟ ہم اس کے اندر موجود تھے، اور ہم نے بھی کیا ہے؟ پہلے سے فتح پا لی ہے۔ آج آپ نے کرنا کیا ہے؟ آج آپ نے صرف کلیم کرنا ہے۔ کلیم کرنا ہے۔ کلیم کس چیز کا کرنا ہے؟ جو آپ کی ہے پہلے سے، وہ آپ کی ہے۔ اگر آپ آج کسی بیماری میں مبتلا ہیں تو شفا آپ کی ہے، کیونکہ وہ شافی خدا ہے، وہ آپ کا خدا ہے۔ اس نے آپ کو پہلے سے ہی رہائی دے دی ہے، اس نے آپ کو پہلے سے ہی شفا دے دی ہے۔ اگر آپ کی زندگی کے اندر کوئی ایسا پرابلم ہے
تو اس بات کو آج سمجھے گا کہ وہ آپ کے لیے اس نے پہلے سے بندوبست کر دیا ہے. آج کرنا کیا ہے؟ ہم نے اس چیز کا کلیم کرنا ہے. اس نے جو دستاویز تھی، جو ملکیت کی تھی، وہ اب لے کر آ گیا ہمارے ہاتھوں میں. تو ہم نے کیا ہے؟ اب اس بات کا کلیم کرنا ہے کہ یہ جو جگہ ہے، یہ جو زمین ہے، یہ تو ہماری ہے، یہ اس شیطان کی نہیں ہے. اس زمین کے اوپر جو حق ہے، جو خدا نے یہ ساری کائنات بنائی ہے، کس کے لیے؟ اپنے بیٹے بیٹیوں کے لیے. اور ہم کون ہیں؟ ہم ہیں وہ شاہی کاہنوں کا فرقہ. ہم اس نسل کے اندر سے ہیں. تو اگر ہمارا بادشاہ یسوع مسیح فتح پا گیا ہے تو ہم کون ہیں؟ ہم بھی پہلے سے فتح پا چکے ہیں. اس زمین کے اوپر کیا ہے؟ ایک ہماری صرف ایک پریکٹس چل رہی ہے. اس زمین کے اوپر اس نے ہمیں رکھا ہے. وہ جو عدن کے اندر گناہ ہوا، اس کے بعد ایک لعنت آئی، اور ایک لعنت کا ایک پروسیس ہے وہ لعنت دور کرنے کا، کہ وہ ہماری زندگی سے دور ہوگی. اس لیے اس نے ہمیں زمین کے اوپر رکھا ہے. اب کرنا کیا ہے زمین کے اوپر؟ جو ہماری اصل شخصیت ہے، جو ہمارا اصل بدن ہے، جو ہماری تھیوفنی ہے، وہ کہاں پر ہے؟ وہ خداوند کے پاس محفوظ ہے. اور اس زمین کے اوپر ہم کر کیا رہے ہیں؟ ہم صرف اس کوشش میں ہیں کہ جیسے وہ ہماری اصل تصویر ہے، اس پر ہم واپس آ سکیں. ہماری زندگیاں جو ہیں اس پر واپس آنی چاہیے، کیونکہ اس زندگی کے اندر، اس جسم کے اندر نہ کوئی بیماری تھی، نہ کمزوری اور نہ پریشانی تھی. لیکن اس بدن کے اندر کیا ہے؟ ابھی بیماری ہے. اس بدن میں کمزوری ہے. اس بدن میں ہوتے ہوئے ہم جھوٹ بولتے ہیں. اس بدن میں ہوتے ہوئے ہم دھوکہ دیتے ہیں. لیکن کیا ہے؟ آہستہ آہستہ سے جیسا خدا کا کلام زندگی میں اترتا جاتا ہے تو وہ دھوکے کو باہر نکالتا ہے، وہ جھوٹ کو باہر نکالتا ہے، وہ بغض کو، وہ شیخی کو، وہ جیلسی کو آپ کی زندگی سے آہستہ آہستہ سے باہر نکال رہا ہے. تو اس سے ہو کیا رہا ہے؟ یہ بدن خالی ہوتا جا رہا ہے. اس بدن کا وہ جو بھرا ہوا یہ ہمارا بدن ایسی چیزوں سے، دنیا کی چیزوں سے، وہ اس کو خالی کرنا چاہتا ہے. تو جب یہ بدن خالی ہوگا تو پھر کیا ہوگا؟ پھر مسیح اندر آئے گا، پھر مسیح زندگی کے اندر اترے گا. کیونکہ پولس رسول کیا کہتا ہے کہ ہمیں اس کے اندر دفن ہونا ضروری ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ اب میں زندہ نہ رہا بلکہ مسیح مجھ میں زندہ ہے. مسیح کا زندہ آپ کے اندر ہونا ضروری ہے. ہماری اصلیت، ہماری تھیوفنی، ہماری جو اصل شخصیت ہے، اس پر ہم نے واپس جانا ہے. تو اس زمین کے اوپر جو ہمارا سفر ہے، جو ہمیں زمین کے اوپر 40 50 60 70 سال گزارتے ہیں، کس چیز کے لیے گزار رہے ہیں؟ ہم اپنے اصل بدن کو پہچان سکیں کہ ہماری اصلیت ہے کیا، کہ ہم کیا ہیں. خدا نے ہمیں زمین کے اوپر اس لیے نہیں بھیجا کہ ہم کوئی ڈاکٹر بنے، کوئی نرس بنے، کوئی طرح طرح کے ہم کام کرتے چلے جائیں. ہم کس لیے ہیں؟ ہم مسیح کو ظاہر کرنے کے لیے زمین کے اوپر بھیجے گئے ہیں. رومیو کے خط میں لکھا ہے کہ یہ کائنات جو ہے یہ ایک انتظار میں ہے کہ کب خدا کے بیٹے اور بیٹیاں جو ہے وہ ظاہر ہو سکیں. اور جب وہ ظاہر ہوں گے تو بھائی برنم کہتے ہیں کیا ہوگا؟ پھر ایک اعمال کی کتاب اور لکھی جائے گی، پھر ایک اور اعمال کی کتاب لکھی جانے والی ہے. بھائی برنم کہتے ہیں کہ جب وہ 16 سلنڈر آپ کی زندگی میں وہ کام کرنا شروع کریں گے تو وہ 16 سلنڈر کیا ہیں؟ یہ بدن ہمارا 16 ایلیمنٹ سے مل کر بنا ہے. تو اس وقت کے اندر بھائیوں کے ساتھ میں بات کر رہا تھا راستے میں، بھائی برنم ایک 16 سلنڈر گاڑی کی بات کرتے ہیں. تو ہمارے بھائی ادھر میکینک بیٹھے ہیں، کہتے ہیں آج تک میں نہیں سنی 16 سلنڈر کی گاڑی کیڑی ہوتی ہے. لیکن خدا نے بھائی برنم کو ایک گاڑی دکھائی. امریکہ کے اندر کسی نے گاڑی بنائی جس کے جو ہے 16 سلنڈر ہوتے ہیں، اور اس کی سپیڈ جو ہے وہ بہت ہی تیز، اس وقت کی تیز ترین گاڑی تھی. تو بھائی برنم کہتے ہیں ایسی یہی حالت جو ہے دلہن کی ہے. جب یہ 16 کے 16 سلنڈر آپ کے چلنا شروع ہو جائیں گے تو پھر کیا ہے؟ آپ کو وہ اڑنے والی قوت مل جائے گی. آپ پھر اس زمین کے اوپر ٹھہر نہیں سکتے. آپ کی سپیڈ، جو عام گاڑیاں اس کے اندر جو ہے 2-3 سلنڈر ہوتے ہیں، جو بڑی گاڑیاں اچھی ہیں ان میں 4 سلنڈر تقریباً ہوتے ہیں. لیکن وہ 16 سلنڈر کیا ہے؟ یہ ہمارا بدن، وہ 16 ایلیمنٹ ہے. جب یہ پورے کے پورے خداوند کی تابعداری میں آ جائیں گے تو پھر کیا کرنا ہے؟ آپ نے صرف اپنے منہ سے بولنا ہے کلام کو، آپ نے بولنا ہے اور خدا نے کام کرنا ہے. وہ کیا کہتا ہے موسیٰ کو کہ موسیٰ تو نے بولنا ہے، یہ ہے ہمارا حق. وہ کہتا ہے کہ تو نے آج سے تو نے کلیم کرنا شروع کرنا ہے، تو نے بولنا شروع کرنا ہے اور خدا کام کرے گا. خدا نے ہمیں اس زمین کے اوپر اسی لیے رکھا ہے تاکہ ہم بولیں اور وہ کام کرے. آمین. تو یہ ساری کی ساری قوت، یہ ساری چیزیں اس نے ہماری زندگی کے اندر رکھی ہوئی ہیں، لیکن ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی اس کو استعمال کیسے کرنا ہے. یہ سب کچھ اس بدن کے اندر ہے. یہ آپ کے بدن کے اندر جو ہے اس نے وہ ساری قوت، وہ برکت رکھی ہوئی ہے. وہ بولنے کی قدرت اس نے رکھی ہے.
اگر موسیٰ یہ سمندر کو 2 حصے کر سکتا ہے تو کیا آپ نہیں کر سکتے؟ آپ بھی کر سکتے ہیں. اس کے لیے کیا ہے؟ ایک سادہ سا ایمان چاہیے. ابراہیم کو اس نے کہا کہ تو جو بہت سی قوموں کا باپ ہوگا. تو کس بات سے؟ اگر آپ پڑھیں اپنے وقت میں پڑھیے گا پیدائش کی کتاب 14 باب کے اندر، تو ایک ہی چیز اس نے کہا ابراہیم کو کہ اپنا سب کچھ چھوڑ اور میرے پیچھے آ جا. ایک ہی بات، صرف ایک بات، اور کوئی خدا نے لمبی چوڑی کو ڈیٹیل نہیں دیتی سی ابراہیم نے. ایک ہی بات، اپنا سب کچھ چھوڑ، اپنے رشتہ دار ناطے دار اور میرے پیچھے آ جا. اس نے ایک ہی بات کے اوپر عمل کیا. تو آج ہمارے پاس خداوند کا کلام ہے، اس کے اتنے سارے وعدے لکھے ہوئے ہیں، اور آج بھی وہ یہی کہتا ہے کہ اپنا سب کچھ چھوڑو اور میرے پیچھے آ. تو میں تجھے کیا بنا رہا اس کو؟ بہت سی قوموں کا باپ. یہ اس کو ایک رتبہ مل رہا ہے ایک بات پر عمل کرنے کی وجہ سے. تو ہماری زندگیاں جو ہیں مشکلات میں ہم سٹرگل ساری زندگی کرتے رہتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ کہ ہم پورے طور پر خداوند کی پیروی نہیں کر رہے. ہم پورے طور پر اپنی زندگی کو خداوند کے حوالے نہیں کرتے، جس کی وجہ سے ہم دعائیں کرتے رہتے ہیں لیکن ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ برکت اتر کر نہیں آتی. وجہ کیا ہے؟ کہ کچھ نہ کچھ حصہ جو ہے ہم ابلیس کو بھی دے دیتے ہیں اپنی زندگی کا. جب ابلیس کو اپنی زندگی کا آپ تھوڑا سا بھی آپ شیئر دیتے ہیں تو وہ جب اتر کر آپ کی زندگی میں آئے گا تو پھر وہ خرابی پیدا کرے گا. یہ بدن جو ہے اس کے اندر جو ہے 2 ہی روحیں کام کر سکتی ہیں. ایک روح القدس ہے، خدا کا روح، اور دوسرا ابلیس کا. تو آپ نے اپنی زندگی کے اندر دیکھنا ہے کہ کون سا روح جو ہے اس بدن کو آپریٹ کر رہا ہے، کون سا روح اس جسم کو استعمال کر رہا ہے، کون سے روح کی تابعداری کے اندر یہ بدن ہے. تو جب ہمیں اس بات کی سمجھ آ جائے گی تو پھر آپ اپنی زندگی کو فرق دیکھیں گے. بھائی برنم کو جب اپنی اصل شخصیت کا پتہ چل گیا، نبی ہوتے ہوئے بھی اس کی زندگی میں گناہ ہوتے رہے، غلطیاں ہوتی رہیں. داؤد کی زندگی میں دیکھیں تو غلطیاں آپ کو نظر آئیں گی، اور خدا نے جان بوجھ کر یہ لکھوائی ہیں چیزیں. کیوں؟ کیونکہ اب وہ آہستہ آہستہ اپنے اصل بدن کے قریب آ رہے ہیں. جو ان کا تھیوفنی ہے، جو ان کی اصل حقیقت ہے، اس کے قریب آ رہے ہیں. جب بھائی برنم کو پتہ چل گیا کہ میرا اصل بدن جو ہے اب میں اس کے بالکل قریب آ گیا ہوں، تو پھر وہ کہتا ہے کہ میں چارلز اور ایلا برنم کا بیٹا نہیں ہوں. اس کو سمجھ آ گئی کہ میرے اندر ڈی این اے کون سا ہے، میں آیا کہاں سے ہوں اور میں کہاں پر اب میں جا رہا ہوں. اور وہ کس کا؟ وہ اپنے ماں باپ کا انکار کر رہا ہے کہ میں نہ بیٹا نہیں ہوں. وہ کہتا ہے کہ باپ میں اب گھر آنا چاہتا ہوں جلد. اور اس کے بعد اگلے ہی اس میسیج کے ختم ہونے کے بعد آخری میسیج جو بھائی برنم نے دیا شاعر ربانی، تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھیں اس سے آنے والے چند گھنٹوں کے بعد بھائی برنم واپس جاتے ہیں جیفرسن ویل، اور راستے میں ایکسیڈنٹ سے ان کی ڈیتھ ہو جاتی ہے. تو وجہ کیا ہے؟ ان کو آواز آ گئی اس عقاب ماں کی کہ یہ عقاب بچہ جو ایک زمین کے اوپر موجود تھا اسے اب اپنی پہچان ہو گئی ہے کہ میں کون ہوں، کہ میں ان مرغیوں کے اندر تھا موجود، لیکن اب مجھے آواز آ گئی ہے کہ اب میں واپس جانا چاہتا ہوں. اب میری ماں نیچے اتر کر آ گئی ہے تاکہ میں گھر واپس جا سکوں. تو یہ ہے ہماری اصل حقیقت، اصل حالت. جو حوالہ میں نے پڑھا ہے کہ وہ کون ہے؟ اس سفید گھوڑے کے اوپر جو ہمارا خداوند موجود ہے اور اس کے پیچھے اس کی فوجیں ہیں. تو وہ کون ہیں وہ فوجیں؟ وہ آپ اور میں ہیں. وہ ہم ہیں جو اس جنگ بندی کی حالت کے اندر ہیں، اس جنگ میں ہیں ہم، اور ہم جنگ لڑنے والے، ہم جنگجو لوگ ہیں. آمین. تو جو جنگ لڑتا ہے وہ دلیر شخص ہوتا ہے، وہ ڈرپھوک نہیں ہوتا، وہ دلیر ہوتا ہے. ایسے ہی نہیں کوئی فوج کے اندر بھرتی ہو جاتا کہ ڈردا ہوئے تو فوج دے بھرتی ہو گیا، یا پولیس کے اندر یا پولیس مقابلہ ہو گیا. تو کیا ہے؟ وہ دلیر شخص ہوتا ہے، بزدل شخص نہیں ہوتا. کیونکہ بھائی برہم کہتے ہیں کہ بزدل شخص جو ہے خدا ان کو کبھی نہیں پسند کرتا اور نہ کبھی استعمال کرتا ہے. خدا نے نبیوں کو آپ اٹھا کر دیکھیں سارے کیا تھے؟ دلیر شخص تھے. خدا ایسے لوگوں کو چنتا ہے، ایسے لوگوں کے اوپر خدا نظر کرتا ہے جو خداوند کے نام پر کھڑے ہونے والے لوگ ہوں، جو اس کے نام کا انکار کرنے والے نہ ہوں بلکہ اس کے اوپر کھڑے ہونے والے ہوں. تو دلیری کب آتی ہے؟ پطرس کو دلیری کب ملی؟ جب روح القدس کا بپتسمہ مل گیا. اس سے پہلے کیا ہے؟ وہ ڈر رہا ہے. تو اگر ہماری زندگی کے اندر ڈر ہے تو ہمیں اپنے آپ کو چیک کرنا چاہیے کہ کیا ہم اس کے روح سے معمور ہیں یا نہیں. ہماری زندگی کے اندر اس کا روح القدس اگر موجود ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ آپ کو دلیری دے گا دعا کرنے کی، وہ آپ کو دلیری دے گا کلام کی بات کرنے کی، اور وہ آپ کو دلیری دے گا آپ کے جو وعدے کلام کے اندر لکھے ہیں اس کو لینے کے لیے، کہ آپ خداوند کے سامنے کھڑے ہو سکیں کہ خداوند تیرے کلام میں یہ بات لکھی ہے تو خداوند تو ایسا کر سکتا ہے میرے لیے بھی. آمین. تو یہ ہماری حالت ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں. یہ حالت تھی
آدم اور ہوا کی. آدم اور ہوا جب اس رفاقت کے اندر تھے اور اپنے اصل بدن میں تھے, وہ اپنے اصل جسم کے اندر تھے, لیکن ہوتا کیا ہے وہاں پر؟ ہم نے جو حوالہ پڑھا اس کا تصویر کو تھوڑا سمجھے گا. قضات 4 باب, اس کے بعد ہم مکاشفہ 19 کے اوپر جائیں گے. اس تصویر کو سمجھ کے آپ کو آسانی سے سمجھ آ جائے گی مکاشفہ 19 کی. تو 4 باب کے اندر ہوتا کیا ہے؟ ایک عورت ہے اور وہ عورت جو ہے کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے, اور وہ کرتی کیا ہے؟ بنی اسرائیل کا انصاف کرتی ہے. تو جو انصاف کرتا ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں جج. اس کو کہتے ہیں جج, جو انصاف کرتا ہے, وہ جو انصاف کرتا ہے. اور ساتھ ساتھ ایک اور اس کے پاس خدمت ہے, وہ کیا ہے؟ وہ نبیہ ہے. اس کے پاس کیا ہے؟ نبوت ہے. مکاشفہ 10 باب کے اندر ہمیں کیا مل رہا ہے؟ جب وہ کتاب ملتی ہے تو کتاب ملنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ تجھے بہت سی قوموں, امتوں اور قبیلوں کے اوپر نبوت کرنا ضرور ہے. تو نے کیا کرنا ہے؟ نبوت کرنی ہے. اب دبورہ میں اور آپ میں کوئی فرق ہے؟ دبورہ جو ہے وہ انصاف کر رہی ہے, تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ انصاف کرنا ہے. تو وہ دبورہ کون ہوئی؟ نبیہ ہے. وہ ہے مسیح کی دلہن, وہ ہے ہماری تصویر. کیونکہ ہم کیا کرنے والے ہیں؟ انصاف کرنے والے ہیں. ہم کیا کرنے والے ہیں؟ کلام کی نبوت کرنے والے ہیں. یہ میسج کیا ہے؟ یہ نبوتی پیغام ہے, یہ عام پیغام نہیں. یہ نبی جو اس پیغام کو خدا کے منہ کی باتوں کو لے کر آیا ہے, اور وہی پیغام جو ہے آج ہم یہاں پر جو ہے اس کو سیکھ رہے ہیں. تو یہ خدمت جو ساری کی ساری جو اس صورت میں آپ دیکھیں گے, اس کی جگہ آپ نے اپنے نام کو آپ رکھنا ہے, اور آپ نے اپنی حیثیت کو آپ سمجھ کے جانا ہے کہ کون ہے. آمین. اپنی حیثیت کو آپ نے سمجھ کے جانا ہے کہ ہم عام لوگ نہیں ہیں. ہم عام لوگ نہیں ہیں, اور جس زمانہ میں آپ رہ رہے ہیں صحیح اس زمانہ کی تصویر ہے یہ عورت. تو اس عورت کو جب خدا نے چنا, اور یہ 4تھی جج ہے. قضات کی کتاب جو ہے, قاضیوں کی کتاب, جج جو انصاف ہوتا ہے. تو اس کتاب کے اندر جو ہے 7 جج ہیں, میجر جو ہیں 7 جج ہیں. تو وہ 7 جج کے ہیں جیسے 7 کلیسیائی زمانے چلتے ہیں, اور کلیسیائی زمانوں سے ایک دلہن جو ہے نکل کر باہر آتی ہے. ایک کا انصاف, دوسری کا انصاف, تیسری, چوتھی, 5ویں, 6ٹھی اور 7ویں. تو یہ کیا ہے؟ یہ 7 جج ہیں. ہوتا کیا ہے اس کتاب کے اندر؟ بھائی برنم کہتے ہیں کہ جو لوگوں کو اپنی نظر میں اچھا لگا انہوں نے کرنا شروع کر دیا. یہ ہے قضات کی کتاب کے اندر. وہ کسی کی سن نہیں رہے ہیں, جندہ جو دل کرتا کرتے جا رہے ہیں. نہیں, میں سب سے زیادہ سمجھدار ہوں, میں یہ سب کچھ کر سکتا ہوں. ان کے اندر جو ہے وہ میں آ چکی ہے, بنی اسرائیل کے اندر. کیونکہ جب خدا ان کو وعدہ دینا چاہ رہا ہے, بنی اسرائیل سے جو ہے مصر سے نکلتا ہے بنی اسرائیل, اس کے بعد کیا ہوا؟ ایک نسل نکلی, اور وہ نسل جو ہے اس میں سے 2 شخص صرف بچیں گے, باقی لوگ بیابان کے اندر ہلاک ہو جائیں گے. پھر ایک اور نسل چلتی ہے جو وعدہ کی سرزمین میں جاتی ہے. یشوع کے ذریعے سے خدا زمین کو بانٹتا ہے. لیکن اب یشوع کے جانے کے بعد پھر کیا ہوا؟ پھر آپس میں ان کے لڑائی جھگڑے شروع ہو گئے. اور یہ لڑائی جھگڑے جو ہیں, یہ اب ان کی لڑائیاں جھگڑے جو ہیں یہاں تک پہنچ گئے کہ اب خدا نے قاضیوں کو بھیجنا شروع کر دیا. اور خدا نے جب اس عورت کو چنا جو کہ 4تھی جج ہے, اور 4تھی جج, 4تھا حیوان جو ہے وہ کون سا ہے؟ عقاب. عقاب جو ہے اس عورت کے اوپر جو ہے عقاب کا مسا ہے. کیونکہ خدا نے, بھائی برن نے بہت ساری بائبل کے اندر نمبروں کی بات کی ہے کہ خدا نے کسی وجہ سے کسی شخص کو کسی مقام کے اوپر رکھا ہے. تو یہ 4تھی جج ہے, اور اس کے اوپر کون سا مسا ہے؟ عقاب کا مسا ہے. آج دلہن کون سے مسا کے نیچے ہے؟ اس عقاب کے مسا کے نیچے ہے. اب اپنا آپ دیکھ رہے ہیں اس عورت کے اندر, کہ ہمیں اپنا آپ اس عورت کے اندر اب دکھنا شروع ہو گیا ہے کہ ہم بھی اس زمین کے اوپر آج یہی کام کر رہے ہیں. ہم بھی عقاب کے مسا کے نیچے ہیں, ہمارے پاس بھی وہ نبوت کا پیغام ہے, اور اس کے ساتھ ساتھ کیا ہے؟ ہم بھی انصاف کرنے والے ہیں. آمین. تو اب ہوتا کیا ہے کہ یہ سارے کا سارا جب سلسلہ چلنا شروع ہوا, جو لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے اپنی نظر میں کرتے چلے جا رہے ہیں, اپنی مرضی. سب قبیلے جو ہیں بنی اسرائیل کے اپنی اپنی مرضی کرتے چلے جا رہے ہیں. لیکن آئیے گا 2-4 پیج پیچھے ہم چلتے ہیں. قضات پہلے باب کے اندر تھوڑی سی تصویر کو ہم اس کو سمجھیں گے, پھر ہمیں اس کی بہتر سمجھ آ سکے گی. اب یہودا جو ہے وہ اٹھتا ہے یشوع کے بعد. تو یشوع جو زمین بانٹ کے چلا گیا ہے, وعدہ کی ہوئی سرزمین جو خدا نے موسیٰ کی نسبت جو ہے وعدہ کیا تھا, اب لوگ آ گئے ہیں اپنی زمین کے اوپر. غور کیجئے گا ان باتوں کے اوپر. آج کیا ہے؟ آج ہم اپنے وعدہ کی سرزمین میں آ چکے ہیں. وہ کیا ہے؟ میسج. ہماری وعدہ کی گئی سرزمین کیا ہے؟ یہ کتابیں آپ کے سامنے پڑھی ہوئی ہیں.
یہ کتابیں جو ہیں یہ ہے ہماری وعدہ کی ہوئی سرزمین. یہ اور تنظیموں کے پاس، میتھوڈسٹ، پریسبیٹیرین، باقی جتنے آپ چرچ دیکھیں ان کے پاس یہ نہیں ہے. ان کو یہ زمین نہیں ملی، وہ ادھر ہی رہ گئے ہیں بیابان کے اندر. لیکن یہ دلہن وہاں سے نکل کر جو ہے وعدہ کی ہوئی سرزمین میں آ گئی ہے. اب جب کہ دلہن آئی ہے وعدہ کی ہوئی سرزمین میں، تو ہم جب کتاب اٹھاتے ہیں تو ہمیں کیا ہے، اپنا آپ اس میں نظر آنا شروع ہوتا ہے کہ یہ ہے ہماری خوراک، یہ ہے خوراک، اور کوئی دوسری تیسری کتاب نہیں. یہ ہے کتاب، یہ ہے ہماری زمین جہاں پر ہمیں ہونا چاہیے، یہاں پر ہمیں قبضہ کرنا چاہیے. اس کے اندر ہمارے وعدے لکھے ہیں. یہ ہے خدا کے منہ کی باتیں. کیونکہ مکاشفہ 10:7 میں کیا لکھا ہے کہ 7ویں فرشتہ کی آواز دینے کے زمانے میں. آواز اب کیا تھی؟ آواز کیا ہے؟ یہ آواز ہیں، یہ کتابیں جو ہیں، یہ ہے وہ آواز. کیونکہ یہ آواز کیا ہے؟ روح القدس نے اس آواز کو ریکارڈ کروایا، اور تقریباً 1200 میسج جو ہیں بنے. وہ کس سے؟ آواز، 7ویں فرشتہ کی آواز. یہ ہے آپ کے پاس آواز موجود ہے. یہ وہ آواز، یہ میسیجز ہیں آواز دینے کے زمانہ میں. تو آج ہم اس زمانہ کے اندر ہیں، ہمارے پاس وہ آواز موجود ہے. اور جب کہ آواز موجود ہے تو پھر کیا ہے؟ ہمارے پاس وہ وعدہ کی ہوئی سرزمین ہے، وہ پیغام موجود ہے. لیکن زمین میں آنے کے بعد بھی ہوتا کیا ہے؟ میسج کے اندر بھی، کہ شاید آپ نے کہیں سنا ہو تو میسج کے اندر آنے کے بعد بھی کئی لوگ جو ہیں میسج میں آ کے میسج چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. ایک پادری ہے جو 33 سال جو ہے ایک میسج کے چرچ میں خدمت کرتا رہا. اس کے بعد جو ہے وہ چرچ کو چھوڑ کر چلا گیا کہ نہیں یہ سب غلط ہے، یہ جھوٹ ہے، اس میسج کو چھوڑ گیا. اس طرح کے بہت ملکوں کے اندر جو ہیں جو آئے وعدہ کی ہوئی سرزمین کے اندر، جیسے یشوع بانٹ کے جا رہا ہے زمین، لیکن کیا ہے؟ بنی اسرائیل کے کئی لوگ ادھر ہی مر رہے ہیں زمین کے اوپر ہی. تو یہی حالت جو ہے اس میسج کے سرکل کے اندر بھی آج چل رہی ہے. پاکستان کے اندر بھی ہے، پاکستان سے باہر بہت سارے ملکوں میں، جہاں سے میں ہوں وہاں پر بھی ہے کہ آپ کو زمین آپ کی مل گئی ہے. یشوع کیا ہے؟ روح القدس کی تصویر. وہ پیغام ہمارے پاس لے کر آیا، یہ میسج آ گیا، لیکن وہ زمین کے اوپر ہم پورے طور پر جو ہے قبضہ نہیں کر سکے، اس زمین کو ہم سنبھال نہیں سکے. اس کی وجہ کیا تھی؟ اس کی وجہ میں آپ کو بھی بتاتا ہوں. پہلے باب میں آئی گا قضات 8ویں آیت سے، میں 30 آیت سے پہلے شروع کرتا ہوں. تب یہودا نے اپنے بھائی شمعون سے کہا تو میرے ساتھ میرے قرہ کے حصہ میں چل تاکہ ہم کنانیوں سے لڑیں، اور اسی طرح میں بھی تیرے قرہ کے حصہ میں تیرے ساتھ چلوں گا. اب غور کیجئے گا میری طرف. یہاں پر اب پھر لڑائی شروع ہو گئی ہے. زمین ان کو مل چکی ہے، لیکن پھر سے ایک نئی لڑائی شروع ہوگی، کیونکہ زمین کے اوپر کچھ اور لوگ بھی موجود ہیں. ہمارا گھر جو ہے، ایک گھر سے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دینا چاہوں گا. ہمارے گھر کے اندر ہم کسی دوسرے شخص کو کوئی باہر سے آ جائے تو برداشت کریں گے؟ کوئی ہمارے گھر میں آ کر نہیں رہ سکتا، ایسے ہی ہے نا. کوئی دوسرا شخص گلی سے آئے منہ چوک کے آ جائے تو کہنے نہیں یہ ہے تو میرا گھر ہے، تو آپ رہنے دیں گے؟ کبھی بھی نہیں. لیکن یہاں پر ہو رہا ہے ایسے. انہوں نے اپنے گھر کے اندر جب دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو ہماری ہی سرحد کے اندر، ہمارے گھر کے اندر جو ہیں یہ لوگ موجود ہیں، اب ہم ان کو نکالیں گے کیسے؟ اس تصویر کو سمجھیے گا. شمعون اس کے ساتھ گیا، اور یہودا نے چڑھائی کی، اور خداوند نے کنانیوں اور فرزیوں کو ان کے ہاتھ میں کر دیا، اور انہوں نے بسک میں ان میں سے 10,000 مرد قتل کیے. اب یہودا اٹھا ہے، 10,000 مرد اپنے بھائی کا اس نے سہارا لیا ہے، شمعون اس کے ساتھ ملا ہے، تو انہوں نے مل کر جو ہے دشمن کو ہلاک کیا ہے. یہ ہے تصویر آج کے ایماندار کی بھی، کہ اگر آپ میں ایک بھائی جو ہے خداوند کے بہت قریب ہے، خداوند سے پیار کرتا ہے، تو دوسرا بھائی جو ہے اس کی مدد کے لیے کھڑا ہو. دوسرا بھائی جو ہے اس کے اوپر جو ہے انگلیاں نہ اٹھانے والا بنے کہ نہیں ہے بھائی انہوں کی پتہ میسج دا، یا یہ بھائی کمزور ہے، یہ بھائی ایسا ہے یا ویسا ہے. تو دوسرا بھائی کیا ہے؟ یہودا کو شمعون کی ضرورت ہے، کہ کوئی شمعون ہونا چاہیے آپ کی کلیسیا کے اندر، کہ جو اس یہودا کے ساتھ کھڑا ہو سکے، کیونکہ وہ اپنی زمین، اپنے وعدوں کو واپس لینا چاہتا ہے. ایک بہن جو ہے دوسری بہن کے ساتھ کھڑی ہو سکتی ہے دعا کے اندر، کہ اگر ایک بہن کمزور ہے دوسری بہن اس کے ساتھ کھڑی ہو سکے، تاکہ اگر اس کے اندر ایمان کی کمی ہے دوسرا شخص اس کے لیے کھڑا ہو سکے. بھائی برہنم اپنی ایک عبادت کے اندر کہتے ہیں ایک بہن دعا کروانے کے لیے آتی ہیں، تو اس بہن کے اندر ایمان کی کمی ہوتی ہے، تو بھائی برہنم کو خدا رویا میں دکھا دیتا ہے. تو بھائی برہنم جب اس بہن کے لیے دعا کرتے ہیں، جس بہن کو کینسر ہے، کہتے ہیں خداوند اس بہن کے اندر ایمان کی کمزوری ہے، لیکن میں اپنا ایمان اس بہن کے ساتھ شامل کرتا ہوں،
میرا اور اس کا ایمان خداوند شامل ہو جائے، اس بہن کو شفا دے، تو وہ بہن کیا ہے، فوراً تندرست ہو جاتی ہے۔ آج یہی کام جو ہے آپ اور میں بھی کر سکتے ہیں، ایسے ہی ہے، آپ اور میں بھی کر سکتے ہیں۔ ہم کون ہیں؟ میں نے پہلے بتایا کہ ہم شاہی کاہنوں کا فرقہ ہیں۔ تو کاہن کیا کرتا تھا؟ کفارہ کے دن شفاعت کا کام کرتا تھا، اور باقی لوگوں کے لیے، بنی اسرائیل باہر کھڑے ہیں اور صرف سردار کاہن اکیلا جا رہا ہے، ان کے کفارہ کے لیے پامیں آپ مر جاوے، اس کو پتہ بھی ہے مر بھی میں سکتا ہوں، لیکن کیا ہے، شفاعت کے لیے کھڑا ہو گیا۔ تو یہ ہے ایک بلیور کی زندگی ایماندار کی، کیونکہ ہم بھی اس کاہن، اسی کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں۔ جیسے ہارون کاہن ہے تو اس کے بیٹے بھی اس کے ساتھ خدمت کر رہے ہیں خیمہ اجتماع کے اندر، تو ہمارا یسوع جو ہے ہمارا سردار کاہن ہے، تو ہم کون ہیں؟ اس کے بیٹے اور بیٹیاں۔ تو ہماری خدمت کہاں پر ہے؟ اسی خیمہ کے اندر۔ ہم بھی اپنے کسی بھائی بہن کے لیے شفاعتی بن کر کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اگر کوئی بہن بھائی کمزور ہے، بیمار ہے کلیسیا کے اندر، تو خالی صرف آپ پاسٹر کو نہ دیکھ رہے ہیں، پادری صاحب بھی صرف دعا کریں گے، آپ کے اوپر بھی یہ ڈیوٹی ہے، آپ کی بھی یہ ذمہ داری ہے کہ اپنے بھائی کے لیے، اپنے بہن کے لیے کھڑے ہو سکیں۔ یہاں پر شمعون جو ہے وہ یہودا کے ساتھ کھڑا ہے، وہ کھڑا ہے اور وہ چاہ رہا ہے کہ اپنے میں بھائی کی مدد کر سکوں، تاکہ ہم دشمن ابلیس کو یہاں سے زمین سے بھگا سکیں۔ آئیے آگے چلتے ہیں۔ میں اس حوالے کے اوپر آنا چاہتا ہوں، 17 سے میں پڑھتا ہوں۔ اور یہودا اپنے بھائی شمعون کے ساتھ گیا، اور انہوں نے ان کنانیوں کو جو صفت میں رہتے تھے مارا اور شہر کو نیست و نابود کر دیا، سو اس شہر کا نام حرمہ کہلایا۔ اور یہودا نے غزہ اور اس کی نواحی، اور اسکلون اور اس کی نواحی، اور قرون اور اس کی نواحی کو بھی لے لیا، اور خداوند یہودا کے ساتھ تھا، سو اس نے کوہستانیوں کو نکال دیا۔ اب اس آیت کے اوپر غور کیجئے گا، کوہستانیوں کو نکال دیا پر وادی کے باشندوں کو نکال نہ سکا۔ وادی کے باشندوں کو نکال نہ سکا کیونکہ ان کے پاس لوہے کے رتھ تھے۔ ان کے پاس کیا تھے؟ لوہے کے رتھ، اور لوہے کے جو رتھ تھے ان کو دیکھ کے ڈر گیا یہودا۔ ایسے ہی ہے۔ اب دبورہ کی جو ہم کہانی کے اوپر ہم واپس جائیں گے، وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر بھی لوہے کے کتنے رتھ ہیں؟ 900۔ وہاں پر 900 رتھ موجود ہیں، اور ابلیس جو ہے انہیں بڑا پریشان کر رہا ہے۔ یہاں پر بھی ابلیس نے پریشان کیا یہودا کو، جب لوہے کے 900 رتھ ہیں تو ہوتا کیا ہے؟ اس نے ان لوگوں کو اپنی زمین کے اوپر جو ہے چند لوگوں کو چھوڑ دیا، وادی کے باشندوں کو زمین سے نکال نہ سکا۔ آئیے گا اگلی آیت میں چلتے ہیں۔ تب انہوں نے موسیٰ کے کہنے کے مطابق ہبرون کالیب کو دیا، اور اس نے وہاں سے عناق کے 3 بیٹوں کو نکال دیا، اور بنیامین ان یبوسیوں کو جو یروشلم میں رہتے تھے نہ نکالا۔ اب بنیامین نے بھی کیا غلطی کی ہے؟ یروشلم کے اندر کچھ یبوسی رہتے ہیں، اور وہ کیا کر رہا ہے؟ ان کو بھی وہ نہ نکال سکا۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اور یبوسی بنی بنیامین کے ساتھ آج تک یروشلم میں رہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اور بنی اسرائیل کے اندر آپ کو پتہ ہے آج بھی پورے بنی اسرائیل جہاں پر آباد ہے وہاں پر آج بھی کچھ لوگ ایسے موجود ہیں، غیر مذاہب کے لوگ، جو کہتے ہیں کہ نہیں یہ ہمارے بھی مقدسین مقامات ہیں۔ یہ حالت جو ہے، اسی لیے کلام کے اندر جو ہے پریزنٹ ٹینس لکھا گیا کہ آج بھی یروشلم کے اندر موجود ہیں۔ ایسے ہی ہے، آج بھی موجود ہیں۔ تو یہ کلام کی بات کیا ہے؟ یہ کتنے سال پہلے لکھی گئی ہے، لیکن آج بھی ایسے ہی ہے۔ آگے بڑھتے ہیں 22۔ اور یوسف کے گھرانے نے بھی بیتیل پر چڑھائی کی، اور خداوند ان کے ساتھ تھا، اور یوسف کے گھرانے نے بیتیل کا حال دریافت کرنے کو جاسوس بھیجے، اور اس شہر کا نام پہلے لوز تھا، اور جاسوسوں نے ایک شخص کو اس شہر سے نکلتے دیکھا۔ اب یہ ایک ہی شخص ہے، اب یہ کرے گا کیا؟ اور اس سے کہا کہ شہر میں داخل ہونے کی راہ ہم کو دکھا دے تو ہم تجھ سے مہربانی سے پیش آئیں گے۔ سو اس نے شہر میں داخل ہونے کی راہ ان کو دکھا دی۔ اب ان کے ساتھ وعدہ بھی کیا جا رہا ہے کہ ہم تیرے ساتھ مہربانی سے پیش آئیں گے، اور خدا نے کیا کہا تھا کہ مہربانی نہ کسی نہ پیش نہیں آنا، جڑا رسے جائے گا انہوں مارنا ہے۔ یہ خدا نے حکم دیا تھا کہ مارنا ہے، مہربانی سے پیش آئیں گے۔ تو یہاں پر خدا کا حکم توڑا جا رہا ہے۔ سو اس نے شہر میں داخل ہونے کی راہ ان کو دکھائی، انہوں نے شہر کو تیغ کیا، پر اس شہر اور اس کے سارے گھرانے کو چھوڑ دیا۔ اس شخص اور اس کے سارے گھرانے کو، ایک ہی شخص ہے اور اس کے خاندان کو انہوں نے چھوڑ دیا، کیونکہ انہیں ساڑھ نال پلا کیتا ہے، تو اس کو چھوڑ دیا گیا۔ اور وہ شخص کرے گا کیا؟ اس شخص کا آگے کام دیکھیے گا۔
اور وہ شخص ہتھیوں کے ملک میں گیا اور اس نے وہاں ایک شہر بنایا اور اس کا نام لوز رکھا، چنانچہ آج تک یہی اس کا نام ہے۔ اب اپنے وقت میں آپ پڑھ لیجیے گا باقی حوالوں کو، اگلے قبیلوں کو آپ پڑھنا شروع کریں گے، ان سے بھی یہی کام ہو رہا ہے، اپنے وعدوں کو لے نہیں پا رہے، کرنے والے ہیں کہ ہم انصاف کریں گے، لیکن خود یہاں پر انصاف نہیں کر پا رہے، خود انصاف نہیں کر پا رہے اپنی زندگیوں کے اندر۔ اب ایک چیز کو جب انہوں نے ایک شخص کو موقع دے دیا ہے کہ تو ہمارے ملک میں رہ سکتا ہے، خیر یہ بندہ کی کر سکتا ہے، ایک چیز کو زندگی میں آپ نے موقع دے دیا کہ اس سے کیا ہو جائے گا، ایک جھوٹ آپ نے بول دیا، اس سے کیا ہوگا، اس زمین کے اوپر اس بدن کے اندر ایک جھوٹ بول دیا، اس سے کیا ہوگا، ان نال پھر اور جھوٹ بہت سارے بولنے پڑیں گے۔ ایک سچائی کو چھپانے کے لیے کتنے جھوٹ آپ کو بولنے پڑیں گے۔ جب اس بدن میں جو ہے جو چور چوری کرنا شروع کرتا ہے تو کہاں سے شروع کرتا ہے، ایک چھوٹی سی چوری سے، ایک چھوٹی چوریوں کے بعد اس کو پھر کیا ہے، اس کو اس جگہ مل جاتی ہے اس بدن کے اندر، اس کی جو ہے ایک عادت کے اندر وہ چیز آ جاتی ہے کہ خیر ہے کر دے جو چوریاں، ایک کر لی کیڑا پھڑے گئے ہیں، دوسری تیسری چوتھی، تو وہ کیا ہے ایک دن آئے گا کہ وہ بہت بڑا ایک چور ایک ڈکیت بن جائے گا۔ تو وجہ کیا ہے، ایسے یہی حالت ہماری زندگیوں کے اندر ہے۔ جب آپ کسی بھی ایک غیر یقینی کو اپنی زندگی میں موقع دیتے ہیں، تھوڑا سا بھی ان بلیف غیر یقینی آپ کی زندگی میں آ جاتی ہے تو وہ کیا ہے، وہ آپ کے اندر ایک ڈر کو لے آتی ہے۔ جو خدا کے وعدے ہیں ان کو آپ حاصل نہیں کر سکتے، وجہ کیا ہے، بیچ میں ایک ڈر آ گیا آپ کی زندگی میں، اور برادر برنم کہتے ہیں ڈر جو ہے وہ ایک لعنت ہے۔ سمجھ آ رہی بات کی؟ ڈر جو ہے وہ آپ کی زندگی میں پھر ایک لعنت بن کے بیٹھ جائے گا، تو پھر ڈر کے لے کر آئے گا کہ آپ کو بزدل بنا دے گا، آپ ڈرپوک بن جائیں گے۔ آپ خدا جس کام کے لیے آپ کو استعمال کرنا چاہتا ہے وہ کام آپ کی زندگی سے ہو نہیں رہا۔ وجہ کیا ہے کہ آپ نے ابلیس کو موقع دے دیا، آپ نے ابلیس کو موقع دے دیا۔ یہ موبائل فون آپ دیکھتے ہیں، یہ ساری چیز یہ کیا ہیں، اسی موبائل فون کے اندر بائبل بھی ہے، اسی موبائل فون کے اندر جو ہے اور دنیا کا گند بھی اس کے اندر ہے۔ تو اس سے ہوتا کیا ہے، یہی موبائل فون، یہ آج کے زمانے کی میں تصویر آپ کو سمجھانے لگا ہوں کہ اگر آپ خدا کے کلام کو بھی سننے کی کوشش کریں، پڑھنے کی کوشش کریں گے تو پھر کیا ہے، اس کے ساتھ اور کتنے سارے دروازے یہ ہے فون آپ کے لیے کھولے گا، یہ موبائل آپ کے لیے کتنے سارے دروازے کھولے گا، برائی کے، مختلف ریسرچ کے۔ تو یہ کیا ہے، یہ بھی ایک بدرو ہے جس کو ہم ساتھ لیے پھرتے ہیں اپنی زندگیوں کے اندر۔ یہ بھی ایک بدرو ہے کہ آپ کو کلام آپ نے پڑھنا ہے یا دعا کرنی ہے، اس کا موقع نہیں، فون کھول کے بیٹھ جاؤ، ایک ویب سائٹ کھولو تو آگے پتہ نہیں کتنی کھلتی جاتی ہیں، آپ کی سرچ جو ہے، ایک ویڈیو دیکھنا شروع کریں، یوٹیوب کھولا، فیس بک کھولا، تو اس کے اوپر کیا ہے، آپ کا ٹائم، آپ کی زندگی کا وقت اسی کے اوپر صرف ہوتا رہتا ہے۔ تو اس کی وجہ پتہ کیا ہے، جیسے یہودا اور بنی بنیامین جو ہے ایک ایک شخص کو موقع دے رہے ہیں کہ نہیں تسی رہ سکتے ہو، تو یہی کام جو ہے ہماری زندگیوں کے اندر ہوتا ہے جب ہم ایک چیز کو موقع دے دیتے ہیں زندگی میں رہنے کا۔ ایک چھوٹا سا گناہ جو ہے، ایک چھوٹی سی ایسی بری عادت جو ہماری زندگی سے جاتی نہیں ہے، تو وہ زندگی کا حصہ بن جاتی ہے، جو خدا کے وعدوں کو روکتی ہے آپ کی زندگی میں پورے ہونے سے۔ خدا کے وعدے نہیں پورے ہوں گے پھر کبھی بھی، ہم دعائیں کرتے رہیں گے، روزے رکھتے رہیں، لیکن جواب نہیں آ رہا۔ وجہ کیا ہے کہ آپ نے کسی یبوسی کو، کسی کنانی کو ابھی تک جگہ دی ہوئی ہے۔ کوئی کنانی جو ہے آپ کی زندگی میں جو ہے وہ بیٹھا ہوا ہے موبائل کی صورت میں، کسی شک کی صورت میں، کسی نہ کسی ایسی حالت جو ہے کسی جلسی کی صورت میں، جب آپ بغض کا اپنے بھائی سے، اپنی بہن سے رکھتے ہیں، کسی کے متعلق آپ برا سوچتے ہیں، وہ بری سوچ جو ہے کیا ہے، ایک کنانی آپ کی سوچ کے اندر آپ کی زندگی میں بیٹھ کے ہے۔ جب آپ حرص کرتے ہیں کسی چیز کے لیے تو یہ ساری کی ساری چیزیں مل کر کیا ہیں، آپ کے وعدوں کو روک رہی ہیں، آپ کے وعدے وہاں پر رک گئے، آپ کی دعائیں وہاں پر رک گئیں۔ وجہ کیا ہے، آپ کی زندگی خداوند کے سامنے ابھی صاف نہیں ہے، آپ کی زندگی کے اندر ایک کنانی بیٹھا ہوا ہے، آپ کی زندگی کے اندر ایک یبوسی ہے، ایک کوہستانی بیٹھا ہوا ہے۔ تو خدا کیا کہہ رہا ہے کہ پہلے ان کو مار سب کو، وہ کہہ رہا ہے ابراہیم پہلے لوط سے اپنے آپ کو الگ کر، پھر وہ اتر کر آتا ہے، پھر وہ بات کرتا ہے۔ وہ موسیٰ کو کہہ رہا ہے کہ پہلے اس کو چھوڑ اس محل کو، اور 40 سال بیابان میں جب رکھا، اس کو پورا مکمل طور پر تیار کیا، وہ جب مقدس تیار ہو گیا تو پھر کیا ہے، وہ اس جھاڑی کے اندر اتر کر آ گیا۔ یہ ہے خدا کا طریقہ۔ یہ نہیں کہ ایسی صبح شام آئیں دعاؤں کر رہے ہیں، چرچ جا رہے ہیں، لیکن زندگی درست نہیں ہے۔ جب تک زندگی درست نہیں ہے خدا اتر کر نہیں آئے گا، اس بات کو سمجھے گا۔ پولس رسول کیا کہتا ہے کہ خدا کیا ہے، پاک ہے، اور اپنے لیے وہ پاک جگہ ڈھونڈ رہا ہے، وہ ایک پاک جگہ ڈھونڈ رہا ہے، جہاں پر اس کو جگہ ملنی ہے وہاں پر وہ بیٹھ جائے گا۔
وہ فاختہ جب نوح اس کو اڑاتا ہے تو نوح کو جگہ نہیں ملتی کہیں پر بھی صاف، تو وہ فاختہ پھر واپس اس کے پاس آ جاتا ہے۔ تو اسی طرح سے خدا کا جو روح ہے وہ کرتا کیا ہے، جب اسے جگہ مل جاتی ہے، ٹھکانہ مل جاتا ہے، کیونکہ وہ تو چاہتا ہے کہ اپنے بچوں کے اندر بسیرا کرے، اس نے ہمیں بنایا ہی اس لیے ہے، ہم اس کا مقدس، اس کے رہنے کی جگہ ہیں کہ وہ ہماری زندگی میں رہے، اور جب ہم جو ہم منہ سے بولیں وہ کرے۔ بھائی برہنہ منہ سے بول رہے ہیں کہ گلہریاں آئیں تو آئی ہیں نا، آپ کی زندگیوں کے اندر بھی ایسی گواہیاں ہوں گی کہ آپ نے دعا کی، آپ نے منہ سے بولا، خدا نے کر دیا۔ وجہ کیا تھی کہ آپ نے اس جگہ کو اس کے لیے تیار کیا تھا، آپ نے اس کوہستانی کو اپنی زندگی سے مارا تھا، اس سگریٹ نوشی کو، اس شراب کو، اس جھوٹ کو، اس جیلسی کو، اس بغض کو، ہر ایک چیز کو آپ نے جب زندگی سے ختم کر دیا، اس غیر یقینی کو، تو پھر خدا اتر کر آتا ہے۔ کیونکہ میں آپ کو اس مقام پر لے کر جانا چاہتا ہوں جو آج آپ کی تصویر ہے، لیکن وہ تصویر تک آنے کے لیے ہمیں وہ چاہتا ہے کہ اپنی زندگی کو ہم پاک اور صاف کریں، ہم درست کریں، ہماری تقدیس ہو جائے۔ تو یہ چیزیں جو آپ دیکھ رہے ہیں، یہ بنی اسرائیل کی یہ حالت بنی ہوئی تھی۔ تو وہاں پر کیا ہے، خدا ایک عورت کو بھیجتا ہے۔ اب وہ اس عورت کو بھیج رہا ہے تو وہ کرتا کیا ہے، آئیے اب ہم واپس اپنے پیغام پر چلتے ہیں، 4 باب کے اندر آئیے گا اور لکھے اہود کی وفات کے بعد بنی اسرائیل نے پھر خدا ان کے حضور بدی کی۔ آپ بہت بار ان باتوں کو پڑھیں گے کہ پھر بنی اسرائیل نے بدی کی، پھر بنی اسرائیل نے بدی کی۔ یہ ہماری زندگی کی بھی تصویر ہے کہ ہم کتنی بار ہر روز گرتے ہیں، اٹھتے ہیں، گرتے ہیں، اٹھتے ہیں، لیکن وہ بنی اسرائیل کو چھوڑ نہیں رہا۔ اس بات کو سمجھیے گا، وہ بنی اسرائیل کو چھوڑ نہیں رہا ہے۔ تو اگر ہماری زندگی میں غلطی خطائیں ہوتی ہیں، ہم گرتے ہیں بار بار، تو ہمیں بھی وہ چھوڑتا نہیں ہے، یہ اس کا وعدہ ہے۔ کیونکہ امثال کی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر صادق جو ہیں وہ کتنی بار گرے، 7 بار، تو پھر وہ اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ لیکن آپ کو جب وہ اٹھا کھڑا کر رہا ہے تو ہمیں آج جو وقت ہے، اب بار بار گرنے کا وقت نہیں ہے، اب بار بار زندگی میں تجربے کرنے کا وقت نہیں ہے۔ اب وقت کیا ہے، اب وقت وہ ہے جو میں آپ کو دکھانا چاہ رہا ہوں، آج کے زمانے کی تصویر۔ ہم نے اس چیز کو سمجھنا ہے کیونکہ ہم عدالت کرنے والے ہیں، ہم اس کے ساتھ اس کے تخت پر بیٹھنے والے ہیں، لیکن وہ بیٹھنے سے پہلے وہ زمین کے اوپر جو ہے ہماری حالت درست کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہماری تقدیس ہو سکے، ہماری زندگیاں جو ہیں درست ہو سکیں، ہمارے اندر پھر وہ اٹھائے جانے والی جو ہے وہ قوت آئے گی۔ ہم گیت چاہے گاتے رہیں کہ ہم اٹھائے جائیں گے، لیکن اس اٹھائے جانے کی ایک قوت ہے، وہ زندگی کے اندر آنی چاہیے۔ وہ اٹھائے جانے کا بھائی بہن کہتے ہیں ایک ایمان ہے، وہ ایمان جو ہے وہ ہماری زندگی میں اترنا چاہیے۔ تو پھر وہ خدا کا اپنا ایمان ہے جو ہمیں دینا چاہتا ہے، اٹھائے جانے کا ایمان، کیونکہ وہ خود اٹھایا گیا ہے، تو اس کا مطلب ہے اس کے پاس اٹھائے جانے کا ایمان ہے، اور وہی وہ ایمان اب ہمیں دے رہا ہے کہ ہم بھی اٹھائے جائیں گے۔ آج تک کوئی انسان جو ہے ایسے زمین سے اوپر اٹھایا گیا نہیں، یہ زمین جو ہے اسے اپنی طرف کھینچ لے گی واپس، کیونکہ یہ زمین جو ہمارا بدن ہے اسی زمین سے لے کر بنایا گیا ہے۔ لیکن جب وہ ہمیں قوت دے گا اٹھائے جانے والی، جب وہ ایمان دے گا، تو یہ کیا ہے، پولس رسول کہتا ہے کہ یہ بدن جو ہے یہ ٹرانسفارم ہوگا، یہ بدن بدلے گا اس زمین کے اوپر ہی، پلک جھپکنے میں، پل بھر کے اندر کیا ہے، یہ بدن بدلنا شروع ہو جائے گا۔ یہی بدن جو ہے اس نے زمین پر رکھ کر موسیٰ کے بدن کو بدلا، اسی زمین کے اوپر اس نے ابراہم اور سارہ کو، ان کے بدنوں کو اس نے بدل دیا، اس زمین کے اوپر رکھ کر۔ نعمان کوڑی کیا تھا، اس کے بدن کو بھی اس نے کیا کیا، جب ساتھ اس نے غوطے لگائے تو کیا کیا، اس کے بدن کو بدل دیا۔ تو بدن کو بدلنے کی وہ قوت رکھتا ہے۔ ایلیا کے بدن کو وہ بدل رہا ہے کہ ایلیا جو ہے اب تبدیل ہو جائے، ہنوک کے بدن کو وہ بدل رہا ہے زمین کے اوپر ہی، تو آج کیا ہے، وہ ہمارے بدن کو بھی بدل سکتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے وعدہ کیا ہے کہ ہنوک جو ہے ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ خدا ہنوک کے ساتھ ساتھ نہیں، بلکہ ہنوک جو ہے، ہنوک خدا کے ساتھ ساتھ چلتا رہا۔ تو آج ہم نے کیا کرنا ہے، کلام کے ساتھ ساتھ چلنا ہے، کلام کو ہم نے زندگی میں اولین ترجیح دینی ہے، اس کو پورا کرنا ہے، پھر جا کے زندگی کے اندر وہ قوت آئے گی۔ آئیے دوسری آیت پر چلتے ہیں۔ سو خداوند نے ان کو کنعان کے بادشاہ یابین کے ہاتھ، جو حصور میں سلطنت کرتا تھا، بیچا، اور اس کے لشکر کے سردار کا نام سیسرا تھا۔ اب یہ سیسرا کون ہے، یہ ابلیس ہے، یہ ابلیس ہے۔ اور ابلیس کس کو پریشان کر رہا ہے، خدا کے لوگوں کو۔ یہ خدا کے لوگوں کے خلاف اب وہ کھڑا ہے ایک جنگ کے اندر۔ یہ ہے ساری کی ساری جو ہم پڑھ رہے ہیں، ساری کی ساری تصویر جو ہے، یہ ہے مکاشفہ 19 باب کے اندر موجود ہے۔ یہ ساری وہ تصویر ہے
لیکن اس کو ہم سمجھ کے اس کہانی کو ہم اس کو سمجھ سکیں گے کہ وہ کیا ہے. وہ دیگر اقوام کے شہر حروست میں رہتا تھا. تب بنی اسرائیل نے خداوند سے فریاد کی کیونکہ اس کے پاس لوہے کے 900 رتھ تھے اور اس نے 20 برس تک بنی اسرائیل کو شدت سے ستایا. آج ابلیس کر کیا رہا ہے؟ خدا کے لوگوں کو شدت سے ستا رہا ہے. آپ کے بدن کے اوپر بیماری، کمزوریاں، پریشانیاں آتی ہیں تو یہ کیا ہے؟ یہ ابلیس آپ کو ستانے کی ہر وقت کوشش کرتا رہتا ہے. یہ ابلیس ہے جو ہر وقت آپ کو ستاتا رہتا ہے. لیکن جب آپ کا بدن، جو میں نے آپ کو بتایا کہ اگر آپ اپنے بدن کو اس کی تابعداری کے اندر رکھیں گے جو ایوب نے رکھا، تو پھر وہ کیا کرتا ہے؟ اگر وہ ایوب کے چگرد اس نے اپنی باڑ لگا دی تو آج ہمارے چگرد بھی وہ لگا سکتا ہے. کہ ایوب کو جب ابلیس تنگ کرنے کے لیے بھی آ رہا ہے کہ اس کو بھی میں شدت سے ستاؤں، لیکن اس کو سمجھ آ گیا کہ آگے نا اس نے خدا نے اپنی ایک باڑ کو لگایا ہوا ہے. تو وہ باڑ آج بھی لگانا چاہتا ہے ہماری زندگیوں کے آس پاس بھی، تاکہ ابلیس جو ہے اپنا ہاتھ نہ بڑھا سکے، ابلیس جو ہے خدا کے لوگوں کو پریشان نہ کر سکے. آج بھی اس کے وہی وعدے ہیں جو اس نے ایوب کے ساتھ کیا ہوا تھا. لیکن یہاں پر اب حالت کیا ہے کہ اس ابلیس کے پاس لوہے کے 900 رتھ ہیں. یہ ہے آج کے زمانے کی تصویر. آپ کو پتا ہے کہ یہ تیسری جو جنگ عظیم ہے اس میں ہونے کیا والا ہے؟ یہ کس سے جنگ ہونے والی ہے؟ لوہے کے جو ہتھیار بنے ہوئے ہیں، لوہے کے یہ جو رتھ ہیں، تو یہ کس کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں؟ دلہن کے خلاف. یہ دلہن کے خلاف کھڑے ہو رہے ہیں. آپ روس کی اور یوکرین کی آج جنگ کو دیکھتے ہیں کہ وہ ہو کیا رہا ہے. کس چیز سے وہ جنگ لڑ رہے ہیں؟ اس لوہے کے رتھوں سے ہی. وہ جو ٹینک چلتے ہیں تو وہ کیا ہیں؟ وہ ٹینک، لوہے کے ٹینک. وہ سارے کے سارے وہ لوہے کے کیا ہیں؟ رتھ کیا تھے؟ رتھ بھی چل رہے ہیں. اور آج وہ ان رتھوں کی تصویر کیا ہے؟ یہ ہیں جو آپ ٹینک دیکھتے ہیں، یہ جو میزائل آپ دیکھتے ہیں کہ یہاں سے ایک میزائل فائر کیا اور کہاں پر چلے جاتا ہے. تو وہ میزائل کس چیز کا بنا ہے؟ وہ اور اس میں کوئی ایسی دھات استعمال نہیں، وہ لوہے کے بنے ہوئے ہیں. وہ لوہے کے بنے ہوئے ہیں. اور یہ آخری زمانے کی تصویر ہے جہاں پر دبورہ نبیہ موجود ہے. اس آخری زمانے کے اندر بھی یہ جنگ جو ہے آپ لڑی جانے والی ہے. اس آخری جنگ کے اندر بھی کیا ہے؟ بھائی برنم جو نبوت کرتے ہیں کہ روس کے اوپر جو ہے وہ نظر کرو کہ روس کیا کرنے والا ہے. آج آپ جس وقت کے اندر رہ رہے ہیں بہت کم جو ہے وقت اس زمین کے اوپر بچا ہوا ہے. اس بات کو سمجھیے گا، بہت تھوڑا وقت جو ہے اس زمین کے اوپر ہم ہیں. اور یہ کیا ہے؟ یہ ہمارے لیے خوشی کی ایک بات ہے. خوشی کی بات کیا ہے؟ کہ ہم جلد اپنے گھر جانے والے ہیں. ہمارا جانے کا وقت جو ہے وہ قریب آ چکا ہے. وہ وقت جو ہے اب قریب ہے کہ ہم اپنے مسیحا کے پاس جا سکیں، کیونکہ جو سیسرا جو ہے، جو وہ پیوٹن ہے، وہ آج موجود ہے اس مقام کے اوپر. آج وہ موجود ہے تاکہ وہ اس دنیا کی اب تباہی کرنے والا ہے اس لوہے کے رتھوں سے، اس لوہے کے میزائل سے. تو وہ کیا کرنے کے والا ہے؟ پوری دنیا کے اندر اب ایک عجیب ہلچل چل رہی ہے. دنیا کے اندر آپ معاشی حالات دیکھیں کہ کس طرح سے جو ہیں مہنگائی سے مہنگائی ہوتی چلی جا رہی ہے. پاکستان ہی نہیں، پوری دنیا کے اندر ایسے چل رہا ہے ہر جگہ کے اوپر. تو یہ ہو کیا رہا ہے کہ یہ دنیا اور زیادہ جو ہے اس جننے کی دردوں سے گزرے گی، اس برتھ پین سے یہ گزرنے والی ہے یہ دنیا. اور یہ چل رہا ہے سارے کا سارا، یہ پروسیس ہے ایک. لیکن اس منظر کے اوپر کیا ہے؟ دبورہ نبیہ موجود ہے. اس بات کو نہ بھولیے گا. اگر وہ سیسرا ہے تو اس کے مقابلے پر ایک عورت کھڑی ہوئی ہے. اس کا مقابلہ کرنے کے لیے خدا نے ایک عورت کو رکھا ہوا ہے. اور عورت وہ کون ہے؟ وہ ہے دلہن. آج یہ دلہن اس زمین کے اوپر موجود ہے اس ابلیس کا مقابلہ کرنے کے لیے. ان کے پاس چاہے لوہے کے 900 رتھ ہیں، لیکن دبورہ کے پاس کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے. ہو سکتا ہے اس کے پاس ایک چھوٹی سی کتاب ہو جو کھجور کے درخت کے نیچے، جس کو اس نے پکڑا ہوا ہے اور کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے ایک کتاب کو لے کر. اس کے پاس ایک صرف کتاب ہے. خدا نے کیا وعدہ کیا تھا بنی اسرائیل کے پاس کہ جنگ میں تمہاری طرف سے جنگ لڑوں گا. تم نے کرنا کچھ نہیں ہے، تم نے کچھ نہیں کرنا، تم نے بس للکارنا ہے، تم نے صرف بولنا ہے، تم نے بس منہ کھولنا ہے. تو چھوٹا جا کام ہے، ایسے کر نہیں سکتے، اپنے منہ نہیں کھول سکتے. ایمان کے ساتھ، ایمان کے ساتھ. اور یرو شہر کی جو دیواریں ہیں اتنی چوڑی چوڑی، اتنی بڑی بڑی دیواریں، شاید آپ کے چرچ کی ایک دیوار سے لے کر پتہ نہیں اور آگے کتنے تک جاتی ہو، جس کے اوپر گھر بھی بنے ہوئے ہیں لوگوں کے. تو اتنی بڑی دیوار ہے. اتنی بڑی دیوار کو کبھی آپ نے گرتے دیکھا ہے؟ نہیں گر سکتی. جو ایک سولڈ ایک دیوار ایک بنی ہو تو مشکل ہے اس کا گرنا. لیکن کیا ہے؟ وہاں پر خدا کے بیٹے بیٹیاں موجود ہیں جو صرف للکار رہے ہیں، جو بول رہے ہیں، جن کا صرف منہ کھلنا ہے.
آپ نے کیا کرنا ہے؟ بولنا ہے بس. کس کو؟ اپنی زندگی کی بیماری کو, زندگی میں جو آپ کی پریشانی ہے, جو دکھ ہے, جو تکلیف ہے, آپ کے گھر کے اندر جو لڑائی ہے, جھگڑا, کوئی بھی ایسی چیز چل رہی ہے, تو وہ کیا ہے؟ آپ نے صرف منہ سے بولنا ہے. وہ یریکو کی جو دیوار ہے وہ آپ کے راستے میں آ کر رکاوٹ بن گئی ہے. آپ نے اپنے وعدہ کی سرزمین میں جانا ہے, لیکن وہ دیوار سامنے آ گئی ہے, تو اس میں کرنا آپ نے کیا ہے؟ صرف بولنا ہے کہ خداوند تیرے کلام میں ایسے لکھا ہے, اور خداوند تو آج کل اب تک یکساں ہے. خداوند یہ سب کچھ تو کر سکتا ہے. وہ اگر تو ان لوگوں کو, بنی اسرائیل کو, اس یرو شہر کو فتح کرنے کے لیے صرف زبان کے استعمال سے, تو آج خداوند آج بھی تو یہ سب کچھ کر سکتا ہے, کیونکہ تو آج کل اب تک یکساں ہے. تو خداوند میں بھی یہاں پر آج کھڑا ہوں, اور میں بھی کلیم کر رہا ہوں, اور میں اس بات کا انکار کر رہا ہوں کہ یہ جو کمزوری, یہ بیماری میرے بدن کے اوپر ہے, اس کا میں انکار کرتا ہوں. بھائی برانم کہتے ہیں کہ ابلیس جو ہے آپ کے گھر میں, بھائی برانم کہتے ہیں ریٹل سنیک, جو سانپ ہیں, وہ آپ کے گھر میں بھیجنے کی کوشش کرے گا ایک پوسٹ کے اندر, ایک لفافے چھپا کے نا آپ کے گھر میں آ کے, جو پوسٹ مین ہے, جو ڈاکیا, دروازہ کھٹکھٹائے گا کہ یہ آپ کے نام کے اوپر جو ایک پوسٹ آئی ہے, اور وہ ہے آپ کے نام کی. اس بات کو سمجھیے گا اور اپنے ایمان کو یہاں پر دیکھیے گا. آپ کے نام کے اوپر جو ہے ایک پوسٹ آئی ہے, ابلیس جو ہے اس نے بھیجے آپ کے لیے سانپ, اور سانپ کرتے کیا ہیں؟ آپ کو تکلیف پہنچائیں گے, آپ کو ہلاک بھی کریں گے, آپ کو نقصان پہنچائیں گے. تو ابلیس نے آپ کے لیے سانپ بھیجے ہیں ایک لفافے کے اندر پیک کر کے, بڑے خوبصورت طریقے سے, اچھی پیکنگ کے ساتھ. تو وہ آ کے جو آیا ہے ڈاکیا, وہ دستک دے رہا ہے کہ آپ کے نام کی پوسٹ آئی ہے. تو اگر آپ کے نام کے اوپر ایسی کوئی پوسٹ آتی ہے تو ہم اس کو کیا کرتے ہیں؟ ایکسیپٹ کر لیتے ہیں کہ نہیں یہ ہماری ہے. تو ہم منہ سے کیا کرتے ہیں؟ اقرار کرتے ہیں کہ جی ارشد آپ کا نام ہے, جاوید, آصف آپ کا نام ہے, جی میرا نام ہے, یہ آپ کی پوسٹ ہے. تو آپ نے کیا کی؟ اس کو رکھ لیا کہ یہ تو میری ہے. تو آپ نے کیا کیا؟ اقرار بھی کر لیا منہ سے, اور اپنی ایکشن سے, اپنے عمل سے بتا بھی دیا کہ یہ میری ہے, میں نے دے دیو, یہ میرا ہے, یہ خط میرے نام پر آیا ہے, یہ خط میرا ہے, یہ میرے نام کے اوپر آ گیا ہے. تو جب آ گیا اور آپ نے قبول بھی کر لیا, تو پھر کیا ہے؟ وہ سام بھی آپ کے ہی ہیں. ایسے ہی ہے نا, کیونکہ ان کو آپ کہاں پر لے ہیں؟ اپنے گھر کے اندر, دروازے سے آپ نے اندر ان کو داخل کر لیا. تو وہ سام کس کے ہو گئے؟ ہمارے. وہ ہمارے ہو گئے. ایسے ہی ہے نا, وہ آپ کے ہو گئے. لیکن بھائی برانم جو ہے ایک اور آگے بات کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ابلیس آج بھی وہ سانپ آپ کے گھر میں بھیجنے کی کوشش کرتا ہے پوسٹ کے ذریعے سے آپ کے نام کے اوپر. لیکن آپ نے کرنا کیا ہے؟ آپ کے نام کے اوپر ہی پوسٹ ہے, لیکن آپ نے انکار کرنا ہے کہ نہیں, یہ میری نہیں ہے. آپ نے اس پوسٹ کو رد کرنا ہے, آپ نے اس کا انکار کرنا ہے, اور اپنے دروازے کو بند کر لینا ہے. آپ نے اپنے گھر کا دروازہ بند کرنا ہے. تو جب بھائی جو ہیں یہ کوریئر کا کام کرتے ہیں, اور جب کوئی پوسٹ نہیں نہ لیتا کہ نہیں یہ ساڑھی نہیں ہے, چاہے اس کی بھی ہو, تو وہ واپس لے جاتے ہیں. وہ واپس لے جاتے ہیں, کیونکہ وہ آپ نے اس کو قبول ہی نہیں کیا, آپ نے اس چیز کو ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. تو آج بھی ابلیس جو ہے آپ کی زندگی میں مختلف پریشانیاں, بیماری, کمزوریاں لے کر آتا ہے, جو آپ کی زندگی میں ایک رکاوٹ ہے آپ کی مسیحی زندگی کے اندر. تو ہم اگر چپ کر کے اس کو ایکسیپٹ کر لیں اور لے لیں اپنی زندگی کے اندر, تو وہ آپ کی زندگی کا ایک حصہ بن چکا ہے. اب وہ سانپ کیا کرے گا؟ آپ کو ڈسے گا, آپ کو سانپ وہ اب نقصان پہنچائے گا. لیکن پہلے ہی قدم پر آپ نے کرنا کیا تھا؟ آپ نے منہ سے اقرار کرنا شروع کر دیا, نو یہ میری نہیں ہے, یہ میری نہیں, اس کو واپس لے کے جاؤ, یہ میری نہیں ہے. تو اس کو آپ نے کرنا کیا ہے؟ آج سے اپنی زندگی کے اندر کسی بھی مشکل میں ہے, کسی بھی پریشانی, کسی بھی بیماری, کسی ایسی حالت کے اندر ہیں, تو آپ آج سے کیا ہے؟ جسم کے اوپر کینسر ہے, ٹی بی ہے, بلڈ پریشر, شوگر, کوئی بھی بیماری آئی ہے, تو یہ کیا ہے؟ یہ ابلیس نے بھیجی ہے, خدا نہیں بھیجتا. کیونکہ ابلیس ہے اس بدن کو پریشان کرنے کی کوشش کرتا ہے. اب یہ نہ سمجھے گا کہ نہیں, اب ہمارے بھائی جو ہیں ان کو بلڈ پریشر کا کل سے پرابلم بنا, ہاسپٹل میں گئے تھے, تو یہ نہیں کہ نہیں بندہ راست باز ہوئے تو بیماری نہیں آتی. کیوں نہیں آئے گی؟ کیوں؟ ان کے اوپر زیادہ اٹیک آئے گا جو آپ کے چرچ کے پاسٹر ہیں, جو خدمت کے اندر ہیں. کیونکہ برادر برینم کہتے ہیں کہ ابلیس جو ہے, جو خدا کے راست باز جو لوگ ہیں, ان کے اوپر جو ہے اپنی گن جو ہے ہمیشہ ایسے لٹکائے کھڑا رہتا ہے کہ کب اس کو موقع ملے اور وہ فائر کر سکے. تو یہ کیا ہے؟ یہ جسم ہے, یہ بدن ہے. یسوع مسیح کے اوپر کیا کچھ نہیں ہوا اس کے بدن کے اوپر. تو ہم یہ نہ سمجھیں, اپنے ایمان کی کمزوری سے اقرار نہ کریں کہ نہیں یہ بھائی یہ کیوں بیمار ہوا ہے, یہ تو بڑا خدا کے ساتھ چلتا ہے, یہ روزے رکھتا ہے, یہ کرتا ہے, وہ کرتا ہے. نہیں,
وہ خدا کے زیادہ قریب ہے اگر وہ کسی بھی مشکل کے اندر پھنس گیا آ کر، کوئی بھی بدن کے اوپر کمزوری آئی ہے. بھائی برنم جو ہیں ان کا جو ہے بدن ایک بڑی مشکل سے گزرا، کئی سال میرا 1963-64 کے اندر جا کر ان کو شفا ملی. ان کو میدے کا ایک پرابلم تھا، وہ میدے کا مسئلہ، وہ لوگوں کے لیے دعائیں کر رہے ہیں، آپ شفا نہیں مل رہی ہے. تو اس میں بھی خدا کی کچھ مرضی ہوتی ہے. بھائی برنم اکثر دعا میں کہتے ہیں خدا میں لوگوں وہاں سے دعا کر رہے ہیں، مینوں تو شفا نہیں دے رہا ہے، میں خود بیماری کے اندر ہوں. پولوس کی آپ بات پڑھ کے دیکھیں تو پولوس کیا کہتا ہے کہ وہ بھی ایک بیماری کے اندر جو ہے کتنے برس، تقریباً لکھا ہے 14 برس جو ہے وہ ایک بیماری کے اندر جو ہے وہ بھی مبتلا رہتا ہے. یعقوب کو دیکھیں تو یعقوب کو کیا کیا خدا نے، اس کو بھی ایک بیماری لگا دی کہ پہلے تو یعقوب صحیح چلتا تھا لیکن اس کے بعد کیا ہے اس کی ٹانگ کو اس نے ایسے آ کر پکڑا کہ اب یعقوب کی جو ہے وہ چال ہی بدل گئی ہے. اب ساری زندگی یعقوب ایسے ہی گزارے گا. یعقوب شاید تکلیف میں بھی ہو لیکن اب وہ چلے گا ایسے ہی. کیوں؟ اس میں بھی خداوند کی مرضی ہے کہ خدا اس کی چال کو بدلنا چاہتا ہے. تو یہ ساری کی ساری یہ تصویریں ہماری زندگی کے اندر، میں بڑی سادگی سے کوشش کر رہا ہوں آپ سمجھ سکیں ان باتوں کو، کہ آج بھی ابلیس یہی کام کر رہا ہے لیکن ہم نے اس کی ہر ایک پوسٹ کا انکار کرنا ہے کہ وہ ہماری زندگی میں داخل نہ ہو سکے، ہر ایک چیز کا انکار کرنا ہے کہ وہ داخل نہ ہو اور یہ بدن اس کے کام کے لیے تیار ہو. جب کام کے لیے تیار ہوگا تو پھر کیا ہے، پھر ہماری اصل حالت اس دبورہ نبیہ جیسی ہوگی، پھر ہم وہ دبورہ نبیہ بننے والے ہیں، پھر ہم اس انصاف کے اوپر واپس جانے والے ہیں. آگے بڑھتے ہیں. تو جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو لوہے کے 900 رتھ ہیں. 4 آیت، اس وقت لفدود کی بیوی دبورہ نبیہ بنی اسرائیل کا انصاف کیا کرتی تھی. اب یہ عورت جو ہے یہ شادی شدہ عورت ہے. لفدود اس کے شوہر کا نام ہے. لفدود جو ہے اس کا مطلب ہے آگ کا ایک شعلہ، ایک آگ کا ایک شعلہ ہے، یہ اس کے شوہر کے نام کا مطلب ہے. اور پولس رسول نے کیا کہا کہ ہر ایک عورت کا سر کون ہوتا ہے؟ اس کا مرد ہے. اب اس کا شوہر یہ شادی شدہ ہے. آج یہ دلہن جو زمین کے اوپر موجود ہے، آج یہ دلہن کون سی حالت کے اندر ہے؟ آج یہ دلہن جو ہے اس بیج کو لے چکی ہے. جب شادی ہوتی ہے دلہن جب بیج لے لیتی ہے تو پھر وہ دلہن نہیں، پھر کیا وہ بیوی بن جاتی ہے. اب وہ بیوی ہے اور یہ بھی کیا ہے، لکھا ہے کہ یہ لفدود کی بیوی ہے. خدا نے اپنے کلام کو ایسے نہیں لکھوا دیا کہ بس لکھ دی گئی ایسے ہی باتیں کہ وہ کسی شخص کی بیوی ہے اور اس شخص کا نام یہ ہے، اس شخص کے نام کا مطلب یہ ہے. اب مکاشفہ کی کتاب میں جائیں تو یسوع مسیح کے ہاتھ کے اوپر کیا ہے، وہ 7 ستارے ہیں، ایک شمعدان ہے اور اس میں سے کیا ہے، ایک آگ نکل رہی ہے. تو آگ جو نکل رہی ہے وہ آگے ریپرزینٹ کر رہی ہے دلہن کو، کلیسیائی زمانوں کو. اب یہ عورت کیا ہے، یہ بھی اس لفدود، اس دبورہ، اس کا جو شوہر ہے اس میں سے نکل رہی ہے، اس میں سے اسی آگ میں سے یہ بھی لے رہی ہے. وہ آگ جو اس مسیح سے آ رہی ہے اسی آگ کو لے رہی ہے اور اسی آگ کو آگے لے جا کر انصاف کرنے والی ہے. تو یہ عورت جو ہے یہ شادی شدہ ہے. وہ افرایم کے کوہستانی ملک میں راما اور بیتیل کے درمیان دبورہ کے کھجور کے درخت کے نیچے رہتی تھی اور بنی اسرائیل اس کے پاس انصاف کے لیے آتے تھے. اور اس نے قادس نفتالی سے ابی نعوم کے بیٹے برق کو بلا بھیجا. اب برق جو ہے یہ کون ہے؟ یہ ہے روح القدس کی تصویر ہے. اب اس تصویر کو ہم ساتھ ملائیں گے مکاشفہ 19 باب کے ساتھ اور سمجھیں گے. وہاں پر ہم نے دیکھا ایک شخص کو جو سفید گھوڑے کے اوپر ہے اور اس کے ساتھ جو ہیں فوجیں بھی ہیں اس کے پیچھے پیچھے. تو یہ فوجوں کی جو تصویر ہے یہاں پر یہ عورت ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے جو کہ مسیح کی کلیسیا کی تصویر ہے. اور یہ شخص جو برق ہے یہ روح القدس کی تصویر ہے اور یہ ساتھ مل کر دونوں کام کر رہے ہیں. 7ویں آیت میں پڑھتے ہیں 6 آیت سے. اور اس نے قادس نفتالی سے ابی نعوم کے بیٹے برق کو بلا بھیجا اور اسے کہا کیا خداوند اسرائیل کے خدا نے حکم نہیں کیا کہ تو تبور کے پہاڑ پر چڑھ جا اور بنی نفتالی اور بنی زبلون میں سے 10,000 آدمی اپنے ساتھ لے لے اور میں نہر کے سون پر یابین کے لشکر کے سردار سیسرا کو اور اس کے رتھوں اور اس فوج کو تیرے پاس کھینچ لاؤں گا اور اسے تیرے ہاتھ میں کر دوں گا. اور برق نے اسے کہا اگر تو میرے ساتھ چلے گی تو میں جاؤں گا پر اگر تو میرے ساتھ نہیں چلے گی تو میں نہیں جاؤں گا. اب یہ ایسی کوئی بات نہیں ہے. بھائی برن کہتے ہیں لوگ سمجھتے ہیں کہ برق جو ہے یہاں پر ڈر رہا ہے اور اکیلے جنگ کرنے نہیں جا رہا، لیکن یہ ایسی بات نہیں ہے. اب تصویر کیا ہے اس کو ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ یہ شخص کیوں کھڑا ہے دبورہ کے ساتھ اور جنگ دونوں مل کے کیوں کرنا چاہ رہے ہیں.
اس نے کہا میں ضرور تیرے ساتھ چلوں گی، لیکن اس سفر میں جسے تو کرتا ہے تجھے کچھ عزت حاصل نہ ہوگی، کیونکہ خداوند سیسرا کو ایک عورت کے ہاتھ بیچ ڈالے گا۔ اور دبورا اٹھ کر برق کے ساتھ قادس کو گئی۔ اب دبورا اور برق دونوں ساتھ ساتھ ہیں، ایک جنگ کی حالت کے اندر ہیں۔ سیسرا ہے اور اس کے ساتھ لوہے کے کتنے رتھ ہیں؟ 900۔ یہ ہے 900 تنظیمیں، مطلب کہتے ہیں کہ یہ 900 تنظیمیں ہیں، یہ چرچ ہیں جو پوری دنیا کے اندر مختلف قسم کی تنظیمیں بنی ہوئی ہیں۔ اور برق اور زبولون اور نفتالی کو قادس میں بلایا، اور 10,000 مرد اپنے ہمراہ لے کر چڑھا، اور دبورا بھی اس کے ساتھ چڑھی۔ 14ویں آیت میں آئے گا، تب دبورا نے برق سے کہا کہ اٹھ، کیونکہ یہی وہ دن ہے جس میں خداوند نے سیسرا کو تیرے ہاتھ میں کر دیا ہے، کیا خداوند تیرے آگے نہیں گیا ہے؟ تب برق اور 10,000 مرد اس کے پیچھے پیچھے کوہ تبور سے اترے، اور خداوند نے سیسرا کو اس کے سب رتھوں اور سب لشکر کو تلوار کی دھار سے برق کے سامنے شکست دی، اور سیسرا رتھ پر سے اتر کر پیدل بھاگا، اور برق رتھوں اور لشکر کو لے کر دیگر اقوام کے حراست شہر تک رگیتا گیا، اور چنانچہ سیسرا کا سارا لشکر تلوار سے نابود ہوا اور ایک بھی نہ بچا۔ اب اس کے رتھ کہاں پر گئے؟ رتھ بھی ہلاک ہو چکے ہیں، اور اب یہ وقت آ گیا کہ اب ابلیس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ بھائی برہم کہتے ہیں کہ جب دلہن کو اپنی حیثیت، اپنے مقام کا پتہ چل جائے گا کہ یہ ہے کون، تو شیطان جو ہے اس کے سامنے پاور لیس ہو جائے گا۔ اس شیطان جو ہے اس کے پاس کوئی ہتھیار ہے نہیں ہے، اس کے اندر کوئی قوت ہی نہیں رہے گی۔ اب اس شیطان کے پاس، اس ابلیس کے پاس ہے کچھ نہیں۔ وہ لوہے کے رتھ کہاں پر گئے؟ ختم، کیونکہ ساتھ اب کیا ہے؟ برق جو روح القدس کی تصویر ہے، اور روح القدس کی رہنمائی کے اندر یہ عورت جنگ کر رہی ہے، مسیح اور اس کی دلہن دونوں مل کر۔ اس مسیح کی نمائندگی یہ دلہن اس زمین کے اوپر کر رہی ہے، اس ابلیس کے ساتھ اس زمین کے اوپر ہم جنگ لڑ رہے ہیں۔ اور کیا ہے؟ وہ بادل میں آیا ہے 1963 میں، تو جب وہ برق آیا ہے بادل کے اندر، تو نیچے یہ عورت دبورا کھڑی ہوئی ہے، اور اب اس بادل کی رہنمائی کے اندر یہ کر کیا رہا ہے؟ ایک جنگ کی حالت کے اندر ہے، اور یہ جنگ کرنے والا ہے اس سیسرا سے، اس لوہے کے 900 رتھوں سے، اس دنیا کی تنظیموں سے، اس دنیا کے طریقہ کار سے آپ کی جنگ ہے۔ آپ ہر وقت اس جنگ بندی کی حالت کے اندر ہیں۔ لیکن ایک بات جو پہلے میں نے آپ کو بتائی تھی کہ آپ کون سی فوج ہیں جو پہلے سے ہی فتح پائی ہوئی ہے۔ تو جب آپ کو پتا ہے کہ ایسے جیتے ہیں، یہاں جب کوئی میچ ہوتا ہے، کرکٹ کھیلنے جاتے ہیں، اگر کسی شخص کو نبوت مل گئی ہے کہ ہم جیتے ہوئے، پہلے ہی جانا سی میچ جیت جانا ہے، تو وہ خوشی خوشی سے کھیلیں گے، ان کے حوصلے بہت بلند ہوں گے، ڈریں گے نہیں، خوشی سے کھیلیں گے، ان کو پتا ہے کہ ہم تو پہلے سے جیتے ہوئے ہیں۔ تو ہماری حیثیت کیسی ہونی چاہیے؟ ہماری حالت کون سی ایسی ہونی چاہیے؟ کون سی حالت کے اندر ہم اس جنگ کو لڑیں کہ ہم تو پہلے سے ہی جیتے ہوئے لوگ ہیں، ہم نے تو پہلے سے ہی فتح پا لی ہے، ہم فتح پائے ہوئے لوگ ہیں۔ تو جب کہ ہم نے فتح پا لیا تو پھر ہمیں جنگ بھی خوشی سے لڑنی ہے، اور ابلیس کو شکست دینی ہے اپنی زندگیوں کے اندر، اپنے بولنے سے، اس اسپوکن ورڈ کے ذریعے سے، کہ آپ بولیں گے تو ابلیس شکست پا جائے گا۔ کیونکہ آپ نے اس شخص کا حال دیکھا کہ وہ پیدل بھجنا شروع ہو گیا ہے، ایسے ہی ہے نا؟ تو جڑا شخص پیدل بھج رہا ہے نا، مطلب ان کو کوئی نہ کوئی موٹر سائیکل ہے، نہ کوئی کار ہے، نہ کوئی رتھ ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کے پاس۔ اور آپ کے پاس کیا ہے؟ 16 سلنڈر والی ایک گاڑی ہے۔ بھائی برہنم کہتے ہیں کہ 16 سلنڈر ہیں ہمارے پاس، وہ قوت ہمارے پاس موجود ہے، وہ دلہن کے پاس ہے، جو اس شخص ابلیس کے پاس نہیں ہے، وہ کچھ بھی نہیں کر سکتا، وہ پاور لیس۔ بھائی برہنم کہتے ہیں کہ کلیسیا زمانوں کے اندر وہ ہو چکا ہے، اس کے اندر ہے ہی نہیں۔ کیونکہ جب دلہن کو اپنی حیثیت کی، اپنے مقام کا آپ کو پتہ چل جائے گا، تو آپ ابلیس کو شرمندہ کریں گے، ڈانٹیں گے تو وہ بھاگ جائے گا۔ ابھی راستے میں آتے ہوئے ہماری گاڑی بند ہو گئی، تو بھائی عاشر کے بھائیاں پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں، تو انہوں نے میں ان کے ایموشنز دیکھ رہا تھا، بڑے غصے سے انہوں نے کہا ابلیس میں تجھے حکم دیتا ہوں کہ جیڑا بھی تو گاڑی نو پرابلم کیتا چھڈ، بڑے ایمان سے۔ اور وہ بندہ جذباتی تھا، کیوں برادر جی؟ جذباتی ہو کے اس نے کہا کہ گاڑی چلے گی، تو گاڑی چلنا شروع ہو گئی۔ تو یہ کیا تھا؟ یہ اس بھائی کے اندر اس مسیح کی غیرت تھی اپنے اندر۔ مسیح کی غیرت جب آپ کے اندر آ جائے گی، جب آپ غیرت سے کچھ کرنا شروع کریں گے مسیح کے لیے، تو مسیح کام وہاں پر کرے گا۔ ہمیں ڈرے ڈرے نہیں کہ ڈرتے ہوئے ہم دعا بھی کر رہے ہیں تو ڈرے ڈرے، پتہ نہیں خدا نے سننی ہے کہ نہیں سننی، پتہ نہیں آج سنے گا یا اگلے سال یا اس سے اگلے سال سنے گا۔
کہ ہم دعائیں کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، پتہ نہیں خدا سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے ہیں. اگر آپ کے اندر یہ ڈبل مائنڈڈ آپ ہو گئے ہیں تو وہاں پر ہی آپ جو ہے آپ ناکام ہو گئے ہیں، وہاں پر ہی آپ شکست آپ پا چکے ہیں. تو کرنا کیا ہے آپ نے کہ اسی جذبات، اسی دلیری کے ساتھ، پولس رسول کہتا ہے کہ اس لہو کے سبب سے اب ہمیں دلیری ہے اس مسیح کے سامنے جانے کی. تو آپ کو سمجھ ہونی چاہیے کہ آپ اس خون میں لپٹے ہوئے ہیں یسوع مسیح کے. آج ابلیس کیا ہے، وہ سیسرا اٹھ کر بھی آئے گا تو کر کچھ نہیں سکتا آپ کا، کیونکہ وہ کیا ہے، کچھ بھی کرنے کے لیے آپ کے اوپر الزام لگانے کی بھی کوشش کرے گا تو اس کو کیا ہے، وہ لہو موجود ہے پہلے سے ہی. ایک طرف سے ابلیس آپ کے اوپر الزام لگا رہا ہے، لیکن دوسری طرف سے کیا ہے، اس لہو کے اندر جب وہ آپ کی زندگی کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ یہ تو زندگی صاف ہے، یہ بھائی یہ بہن جو ہے ان کی زندگیاں صاف ہیں، ان کے اندر جو ہے وہ کمزوری نہیں ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ یہ عورت جو ہے اس شخص کے پیچھے پڑی اور اس ابلیس کو ہلاک کرنا چاہتے ہیں. اب ابلیس کے پاس کوئی ایسی چال نہیں بچی کہ وہ کوئی ایسی چال چل سکے، کیونکہ اب کیا ہے، وہ پیدل ہے اور آپ اس 16 سلنڈر والی ایک گاڑی کے پیچھے اس کے پیچھے پڑ گئے ہیں اور وہ آپ کے آگے بھاگتا جا رہا ہے، بھاگ رہا ہے. اس کے پاس اب کچھ بھی نہیں ہے. اب وہ کرے گا کیا ابلیس؟ اب اس ابلیس کی حالت میں آپ کو دکھاتا ہوں تاکہ ہم اس ابلیس کو ننگا کر سکیں. 17 سے شروع کرتے ہیں. پر سیسرا ہیبرکنی کی بیوی یائل کے ڈیرے کو پیدل بھاگ گیا. اب دوسری بار یہ آیت آ رہی ہے کہ پیدل، اس کے پاس ہے کچھ بھی نہیں ہے، اب پیدل بھاگ رہا ہے، نہ اس کے پاس کوئی تلوار ہے نہ کوئی ایسی بات. اس لیے کہ حصور کے بادشاہ یابین اور ہیبرکنی کے گھرانے میں صلح تھی. تب یائل سیسرا سے ملنے کو نکلی. اب یہ یائل کون ہے؟ یہ ہے غیر قوم کی عورت. یہ غیر قوم سے ہے، یہ بنی اسرائیل سے نہیں ہے. اس تصویر کو سمجھے گا، کیونکہ کچھ غیر قوم کے لوگ ہیں جو بنی اسرائیل نے اپنے ملکوں اپنی سرحد کے اندر ٹھہرائے ہوئے تھے. اور آگے ہوتا کیا ہے، تب یائل سیسرا سے ملنے کو نکلی، اسے کہنے لگی، میرے خداوند آ میرے پاس آ اور ہراساں نہ ہو. سب اس کے ڈیرے میں چلی گئی اور اس نے اس کو کمل اڑا دیا. تب سیسرا نے اس سے کہا کہ ذرا مجھے تھوڑا سا پانی پینے کو دے، کیونکہ میں پیاسا ہوں. سو اس نے دودھ کا مشکیزہ کھول کر اسے پلایا اور پھر اسے اڑا دیا. اب وہ ایک ٹینٹ کے اندر ایک آ گیا ہے. کس کے ٹینٹ کے اندر، کس کے گھر کے اندر؟ یائل ایک، یہاں پر بھی ایک عورت ہی ہے، ٹھیک ہے. اور عورت کس کی تصویر ہے؟ کلیسیا کی، چرچ کی تصویر ہے. اب یہ سیسرا کو دبورا مارنے کے لیے بھاگی ہے، لیکن دبورا اس کو مار نہیں سکی. دبورا نے لوہے کے 900 رتھ تو مار دیے، لیکن یہاں پر جو ہے ایک شخص بچا ہے، ابلیس. اور یہ کیا ہے؟ یہ ہے 7 کلیسیائی زمانوں کی تصویر ہے. دبورا جو ہے وہ کون سا ہے؟ پہلا کلیسیائی زمانہ، افسس کا کلیسیائی زمانہ. وہ گھڑی کے اندر آپ دیکھتے ہیں وہ کلیسیائی زمانے جو ہے بھائی نے لگائے ہوئے ہیں کہ 7 کلیسیائی زمانے جو ہیں وہ شروع کیسے ہوتے ہیں. پہلا کلیسیائی زمانہ کہاں سے شروع ہوا تھا؟ افسس، بنی اسرائیل سے. اس افسس کے کلیسیا کے اندر کون سے لوگ تھے؟ جو اسرائیلی تھے، ایسی ہے نا، جنہوں نے مسیح کو قبول کیا تھا، وہ تھے اسرائیلی. آمین. اور دبورا کون ہے؟ اسرائیل. یہ بھی اسرائیلی ہے، یہ بھی اسرائیلی ہے. یہ ہے افسس کی کلیسیا کی تصویر. اب ابلیس جو ہے وہ منظر عام کے اوپر آ گیا ہے. مسیح اپنا پیغام دے کر چلا گیا اور وہاں سے دبورا آئی. اور دبورا نے کیا کیا؟ اگر ان سارے مشنی نظام کو، اس مشنی نظام کو آ کے ختم کیا، اس لوہے کے 900 رتھوں کو، ان ساری تنظیموں سے. پولس رسول نے جب آ کر پیغام دیا تو اس نے کیا کیا؟ سارے طریقہ کار دنیا کی تہذیب طریقے سے نکال کر باہر لے کر آیا. کہاں پر؟ سچائی کے پیغام کے اوپر، کہ مسیح کے اوپر ایمان لائیں. اگر غلط بپتسمہ لیا ہوا ہے کسی نے تو اس کو پولس کیا کہہ رہا ہے؟ کہ درست بپتسمہ لو، کہ تمہیں ضرور ہے کہ تم نے درست بپتسمہ لینا ہے. ہر ایک چیز کو جو غلط ہے اس کو درست کر رہا ہے. کرنتھیوں کی کتاب میں جاتا ہے، کرنتھس کے لوگوں کے ساتھ بات کرتا ہے، جہاں جہاں غلطیاں وہاں پر کیا کر رہا ہے؟ درستگی کر رہا ہے. تو یہ کیا کر رہا ہے؟ یہ وہ لوہے کے 900 رتھ ہیں جس کو پولس آیا، اس نے مارنا شروع کیا، اس نے ان کو ہلاک کرنا شروع کیا. تو جنگ کس سے ہے؟ ابلیس سے ہے، اس سیسرا کے ساتھ ہے. تو وہ جنگ کرتے گئے، لیکن پولس کا کام نہیں تھا آگے جا کر اس سیسرا کو مارنا. یہ سیسرا کسی اور کے ہاتھ سے مرے گا. افسس کا زمانہ شروع ہوا، اس کے بعد جو ہے مارٹن لوتھر، جان ویزلی آ گیا. لیکن آگے ہمارا زمانہ آتا ہے، دلہن کا زمانہ، لودیکیائی کلیسیائی زمانہ کے بعد جب بھائی برنم اس پیغام کو لے کر آئے، 7واں کلیسیائی زمانہ. تو یہاں پر جو ہے غیر قوم کی عورت ہے،
اور اسی کون ہم کہاں سے ہیں؟ غیر قوم سے. تو یہ ہے ہماری تصویر, یہ عورت اب پھر سے, اور اس عورت کے گھر کے اندر جو ہے اب سیسرا آ گیا ہے. وہ جو میں نے آپ کو سام بتائے ہیں کیا ہے, اس کے گھر کے اندر بھی اب آ گئے ہیں. کئی دفعہ سے موقع دے دینے ہیں. تو جب یہ ابلیس کو آپ موقع دیتے ہیں اپنی زندگی میں آنے کا, تو ابلیس کی ڈیمانڈ بھی ہوتی ہے جو آپ سے پوری کرواتا ہے. اور اس کی ڈیمانڈ کیا تھی؟ کہنا مینوں پیاس لگی, مینوں پانی پیاؤ. ابلیس کیا کر رہا ہے؟ کوئی شخص سگریٹ پیتا ہے یا شراب پیتا ہے تو وہ کیا ہے, اندروں کوئی ہے چیز جڑی مانگ رہی ہے, جس کو پیاس ہے شراب کی کہ مجھے شراب پلاؤ. ابلیس اندر ہے, وہ سیسرا موجود ہے جو کہتا ہے مجھے سگریٹ پلاؤ, مجھے سگریٹ پلاؤ, مجھے شراب پلاؤ, مجھے کوئی جھوٹی جو ہے ایسی جو کسی کی زندگی کو خراب کرنے والی جھوٹی کہانیاں ہیں, کچھ ایسا مواد ہے زندگی کے اندر جس سے کسی کو نقصان پہنچ سکتا ہے, طرح طرح کے جو ہے وہ حربے ابلیس آزمائے گا. تو وہ کہاں پر ہے؟ وہ آپ سے ہی کروا رہا ہے سب کچھ, آپ کی زندگی میں ہی بیٹھا ہے, اور آپ کا وہ کیا ہے, باس ہے. وہ آپ کا انچارج بن گیا ہے اور آپ کی زندگی میں ہے, اور آپ سے کہہ رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے خیمہ کے اندر ہے. یہاں پر لکھا ہے کہ وہ اس کے کہاں پر ہے, ڈیرے کے اندر. ڈیرا سمجھتے ہیں نا سب؟ ڈیرا کیسا ہوتا ہے کہ ٹینٹ, ایک تمبو جا لگ گیا ہے کہ جی یہ میرا ڈیرا ہے. تو اس کے ٹینٹ کے اندر, اس کے تمبو کے اندر, اس کے خیمہ کے اندر, اور آج یہ خیمہ کیا ہے؟ یہ ہمارا بدن ہے, اس کے رہنے کی جگہ ہے. اور اس کے اندر بھی آج اگر اس کی جو ڈیمانڈ ہے وہ پوری کروا رہا ہے کہ انکار کرو اس بات کا, 10 سات کا انکار کرو, بادل کا انکار کرو, اس چیز کا انکار کرو. تو ہمارے اندر سے کہتا ہے کہ اس بات کا انکار کرو, یہ کرو, وہ کرو. تو وہ کیا کہے گا؟ اپنی ڈیمانڈ دے رہا ہے. اس بات کا انکار کرو کہ اس بات کا انکار کرو کہ تجھے ٹھیک نہیں ہو سکتے, آپ کو کینسر ہے, آپ ٹھیک نہیں ہو سکتے. لیکن کلام کیا کہہ رہا ہے کہ آپ ہو سکتے ہیں ٹھیک. لیکن ابلیس جو ہے اندر بیٹھا ہے, وہ آپ کا ذہن دوسری طرف لے کے جائے. نہیں, کینسر سے بھی بندے کے جلدی ٹھیک ہوئے نہیں, وہ تو مر جاتے ہیں, ایسی ہے نا. تو وہ کون کہتا ہے اندر سے؟ شیطان. وہ اندر آپ کے سوچ کو آ کے آپ کو ہٹ کرتا ہے, دماغ کو. اس دماغ کے اوپر میں آپ کو ابھی لے کے آؤں گا کہ آپ کے دماغ کو پکڑتا ہے, آپ کے ذہن کو پکڑتا ہے. تو آپ کے ذہن کو جب پکڑتا ہے تو آپ کے ذہن کے ساتھ پھر وہ کھیلتا ہے. پھر آپ کہتے ہیں نہیں ایسے ہو ہی نہیں سکتا, اب بس ہے بندہ گیا ہوں, اور ہے 2-4 سال ہے. لیکن خداوند کیا کہہ رہا ہے؟ وہ وعدے کون سے کر رہا ہے؟ وہ تو جہاں پر لوگ مردہ بھی موجود ہے, جہاں وہ جاتا ہے تو مردے زندہ ہو جاتے ہیں. وہ کسی جنازے کے اندر بھی جاتا ہے, جنازہ پڑھان واسطے بھی, تو ادھر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر وہ جنازہ رہتا ہی نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ خوشی میں تبدیل ہو جاتا ہے. وہاں پر ایک ریزریکشن, ایک قیامت ہو جاتی ہے, ایک جی اٹھنا ہو جاتا ہے. تو جہاں پر خدا کا کلام اتر کر آ جاتا ہے, جہاں پر وہ روشنی آ جاتی ہے, تو وہاں پر کیا ہے؟ وہاں پر کوئی ابلیس ایسا رہ سکتا ہے زندگی کے اندر؟ وہاں پر کوئی بیماری, کمزوری, پریشانی, آپ کی زندگی میں کوئی ایسی رکاوٹ ہے جو آپ کو روک رہی ہے اس اٹھائے جانے سے, اس اٹھائے جانے کا ایمان آپ کی زندگی میں آنے نہیں دے رہی, تو ایسا کبھی ہو نہیں سکتا. یہ آپ خود ہی ہیں جو موقع دیتے ہیں. ہر وقت ہمیں خدا نو کہندے رہو کہ خداوند شاید تو سانو ایسے حال چ رکھنا ہے, یا ہم شاید اسی لیے اس زمین کے اوپر موجود ہیں. نہیں, خدا نے تو آپ کو اتنا کچھ دیا ہے, آپ خود ہی نہیں استعمال کر رہے. یہ آپ ہیں, یہ غلطی جو ہے یہ ہماری اپنی ہے کہ خدا ہمیں کہاں پر رکھنا چاہتا ہے. وہ اس نے وعدہ کیا کیا کہ زمین کے اوپر بھی وہ آپ کو جو کیا کرے گا؟ سرفراز کرے گا. زمین کے اوپر بھی وہ آپ کو بہت سی برکتیں دے گا, اور آسمان پر کیا ہے؟ ہمیشہ کی زندگی دینے والا ہے. تو زمین کے اوپر بھی وہ یہ کبھی نہیں چاہتا کہ آپ پیسی ہوئی زندگی بسر کریں, دکھوں میں, تکلیفوں میں, مشکلات میں بس پڑے رہیں. تو بس ساری زندگی ہماری اسی چیز میں لگ جاتی ہے, ان پریشانیوں کو سمیٹنے کے لیے, ان دکھوں تکلیفوں کو حل نکالنے کے لیے ہم اسی دوڑ میں بھاگتے رہتے ہیں, چلتی رہتی ہے ہماری دوڑ اسی چیز میں. تو وہ کیا ہے؟ ابلیس نے ہمیں مصروف کیا ہوا ہے, خدا کو جاؤ ہی نہ. فرعون نے کیا کیا تھا؟ بنی اسرائیل کو مصروف کیتا سی, بس کام ہی کری جو, بس کام کرتے رہو, کام کرتے رہو. آپ کیا ہیں؟ آپ کی ڈبل شفٹ لگے گی آج کے بعد کہ چرچ نہیں آنا, چرچ نہ جاؤ, عبادت نہیں کرنی, کام کرو, پیسے کماؤ. تو وہ کیا ہے؟ آپ کی ڈبل شفٹ, آپ کی سیلری بڑھ گئی کہ اتوار نو چرچ نہیں جانا, ضرورت ہی نہیں ہے, پیسے کمائیں, کیونکہ زمین پر رہنے کے لیے, روٹی کھانے کے لیے پیسے چاہیے, تو یہ کام کرو. تو یہ ابلیس کرتا کیا ہے؟ آپ کو ایسی چیزوں کے اندر مصروف کر دیتا ہے. آپ کی زندگی اسی دوڑ میں لگی رہتی ہے, چلتے رہتے ہیں. خدا کو موقع نہیں دیتے کہ خدا بھی آپ کی زندگی میں کام کرے. خدا کو موقع نہیں دیتے کہ خدا اتر کر آئے. آپ کو پتہ ہے موسیٰ جو ہے ٹھیک طریقے سے بول نہیں سکتا تھا.
لیکن آپ کا ایمان ہے اگر موسیٰ خدا سے کہتا ہے خدا میری زبان ٹھیک کر پہلے، تو خدا کر سکتا سی نا، لیکن موسیٰ نے کہا ہی نہیں. موسیٰ نے اپنی بات آگے رکھ دی، خدا میں تو بول نہیں سکتا. تو خدا نے کہا چل ٹھیک ہے، تیرا بھرا موسیٰ ہارون ہے نا، وہ تیرے نال جا کے تیرا ترجمہ کرے گا. ایسے ہی ہے. لیکن اگر موسیٰ خدا نو کہندا تو خدا کر سکتا تھا نا. وہ خدا جو موسیٰ کے بولنے سے سمندر دو حصے کر سکتا ہے، تو وہ موسیٰ کی زبان ٹھیک نہیں کر سکتا؟ وہ خدا جو مردوں کو زندہ کر سکتا ہے، جو لنگڑوں کو چلا سکتا ہے، تو اس کے لیے کام بڑا تھا موسیٰ کی زبان ٹھیک کرنا. سمجھ آ رہی خالدی؟ تو وہ کر سکتا تھا. لیکن کیا ہے، موسیٰ نے خود ہی نہیں، خدا نو کیا ہی نہیں ہے. تو کبھی کبھار ہم خود بھی اپنا منہ کھولتے نہیں ہیں، خدا نو کہنے نہیں ہے، خدا کرتا نہیں ہے. ایسے ہی ہے نا. تو ہم نے کرنا کیا ہے، اپنے منہ کو کھولنا ہے، اپنی بات کو خداوند کہہ کے رکھنا ہے کہ خداوند ہے میرے واسطے کر، اج دے اج ہی کر، کل نہیں، آج کے آج ہی. آپ کو زندگی کے اندر کوئی بھی ایسی پریشانی ہے تو آج ایسے یہاں سے نہ جائیے گا، اس چرچ سے باہر. آج اس قوت کو، اس بیداری کو لے کر جائے گا کہ آج کے بعد آپ نے اپنے منہ کو کھولنا ہے اور خداوند کو کہنا ہے، اور دلیری نہ کہنا ہے. وہ کیونکہ وہ کیا ہے، ہمارا باپ ہے. تے پیو نو بچے دلیری نہ کہہ سکتے ہیں کہ باپ یہ مجھے چاہیے تو میں نے آج ہی چاہیے دیے. آمین. تو یہ دلیری کس کے پاس ہوتی ہے؟ بچوں کے پاس، بیٹے بیٹیوں کے پاس. ان کے پاس یہ ہوتا ہے، ان کو پتہ ہے کہ ہم ضد کر کے بھی اپنی ضد کو منوا سکتے ہیں باپ سے، ہم یہ کر سکتے ہیں. تو وہ یہ سب کچھ کرنے کی قدرت رکھتا ہے، وہ یہ سب کچھ کر سکتا ہے. آمین. تو اب یہ عورت جو ہے، اس عورت کے ٹینٹ کے اندر جو ہے سیسرا پہنچ چکا ہے، اور اب اس عورت کے ذریعے سے خدا اس کو برباد کرنے والا ہے. اس عورت کے ذریعے سے خدا اس کو ہلاک کرنے والا ہے. اور عورت یہ کون ہے؟ یہ ہم ہیں. اس چرچ کے اندر سیالکوٹ کی کلیسیا ہے جو اس ابلیس کے اوپر پاؤں رکھنے والی ہے. یہ آپ ہیں جو اس کے سر کو جو ہے کچلنے والے ہیں، کیونکہ مسیح نے جو ہے صلیب کے اوپر اس کو کچلا ہے. لیکن پولس رسول کہتا ہے کہ پورے طور پر وہ کچلا نہیں گیا. پولس رسول رومیو کے خط میں کہتا ہے کہ ایک تھوڑا حصہ اس نے ہمارے لیے بھی رکھا ہے، اس ابلیس کو کچلنے کے لیے. اس ابلیس کو کچلنے کے لیے ہماری بھی خدمت ہے، ہماری بھی خدمت ہے. کچھ حصہ یسوع مسیح کر کے چلا گیا، اور آج کیا ہے، آج اس بدن کو، اس دلہن کو وہ استعمال کر رہا ہے اس ابلیس کو کچلا جائے پورے طور پر. کیونکہ ہم مکاشفہ 19 میں پڑھتے ہیں تو وہ کیا کر رہا ہے، اس دلہن کو ہی استعمال کر رہا ہے جو سفید گھوڑوں کے اوپر ہے. اور وہ کس سے مقابلہ؟ اسی سیسرا سے، اسی شیطان سے، اس ابلیس سے اس کا مقابلہ کروا رہا ہے. اور ہم ہیں وہ فوج جو پہلے سے ہی فتح پائی ہوئی، جیتی ہوئی فوج موجود ہے. اور یہ عورت، غیر قوم کی عورت، پہلے کلیسیائی زمانے سے ہم چلتے ہوئے 7ویں پر آ گئے، اور 7ویں میں کیا ہے؟ یہ غیر قوم کی دلہن، یہ آپ اور میں اس زمین کے اوپر موجود ہیں جو آج اس ابلیس کا سر کچلنے والے ہیں، اس ابلیس کو برباد کرنے والے ہیں، اس ابلیس کو سامنے لے کر آنے والے ہیں، جس کو ہم اپنی زندگیوں کے اندر بھی دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر اس نے یہ غلطی کی، یہاں پر یہ ہمارے گھرانے میں، ہمارے بھائی میں، ہمارے بچے میں یہ پرابلم لے کر آیا. تو آج جب کہ اس کی تصویر کا آپ کو پتہ چل گیا کہ ہے کون یہ شخص، کہ یہ آپ سے طاقتور نہیں ہے، اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اور ایک عورت جو ہے وہ اس کو مار سکتی ہے. اور خدا ایک عورت سے ہی مروانا چاہتا ہے. خدا شیطان کو آج میرے اور آپ کے ذریعے سے ہی شکست دینا چاہتا ہے. خدا میرے اور آپ کے ذریعے سے ابلیس کو منظر کے اوپر لے کر آنا چاہتا ہے کہ ابلیس کر کے رہا ہے زمین کے اوپر. اس ابلیس کو وہ ہمارے ذریعے سے ہی شرمندہ کرنے والا ہے. آمین. تو اس عورت کو ہم دیکھتے ہیں، دبورہ سے جب یہ کہانی شروع ہوتی ہے، اس تصویر کو اب ہم پکڑ کے آگے اس پیغام کو ختم کرتے ہیں. تو وہ ایک کھجور کے درخت کے نیچے بیٹھی ہوئی ہے. اب خدا نے کیوں وہ ساری کی ساری تصویر دی کہ یہ کھجور کے درخت کے نیچے ہی بیٹھے، اور کسی درخت کے نیچے نہیں، کھجور کے درخت کے نیچے. اور وہاں پر آئیں گے لوگ اور انصاف کیا جائے گا. تو اس کی جو رفاقت ہے ایک درخت کے ساتھ ہے. آمین. اس کا جو بیٹھنا ہے وہ ایک درخت کے ساتھ ہے. بات کو پکڑ رہے ہیں؟ گاڈ بلیس یو. وہ کہیں اور جا کر نہیں بیٹھے گی، کسی عدالت جا کے بیٹھ گئی ہے، عدالت میں نہیں بیٹھے گی، کسی بڑے سے مجمع کے اندر جا کر وہ عدالت نہیں کرے گی، بلکہ وہ کہاں پر عدالت کرے گی؟ ایک درخت کے پاس بیٹھ کر. ایک درخت کے پاس بیٹھے گی تو اس کو وہ اختیار کر سکے گی. جو اسے اختیار دیا گیا ہے وہ صرف درخت کے پاس ہے. اور وہ درخت کون سا تھا؟ وہ درخت باغ عدن کے اندر تھا.
وہ درخت جو ہے باغ عدن کے اندر تھا جس کے ساتھ آدم اور حوا کی رفاقت تھی، اور وہاں پر بیٹھ کے وہ انصاف کرتے تھے باقی کائنات کا، جانوروں کا، فرشتوں کا، ہر ایک چیز کا. وہاں پر بیٹھ کے وہ عدالت کرتے تھے، وہاں پر بیٹھ کر وہ سب کچھ کرتے تھے. یہ اختیار میں وہاں پر دیا گیا تھا درخت کے ساتھ فیلوشپ کرنے کا. تو درخت بھی درست ہونا چاہیے. وہاں پر کتنے تھے؟ 2 درخت تھے. تو ہاں آج اسی رکھنا ساڑی رفاقت کے درخت نہ لیں، کیونکہ درخت کیا ہے؟ درخت انسانوں کو بھی پیش کرتے ہیں. ایک زندگی اور حیات کا جو درخت ہے، جو مسیح ہے، ہماری آج اس درخت کے ساتھ رفاقت ہے یا نہیں؟ ہم اس درخت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا نہیں؟ اور اگر تو ہم کسی درخت کے ساتھ جڑے ہیں، وہ درخت کیا ہے؟ کوئی دنیا دا، کوئی مذہب، کوئی ڈینومینیشن، کوئی تنظیم بھی ہو سکتی ہے، کوئی دنیا دار پادری ہو سکتا ہے، کوئی دنیا دار ایسا آپ کا دوست ہو سکتا ہے. کیونکہ یوحنا کیا کہتا ہے؟ درختوں کی جڑوں پر کلہڑا رکھا ہے. درختوں کی جڑوں پر. اب درخت کون ہے؟ انسان. اور زندگی اور حیات کا درخت کون ہے؟ یسوع مسیح. اور یسوع مسیح کون ہے؟ انسان اور خدا. ٹھیک ہے. اب اس درخت کے ساتھ، اس لیے یوحنا جو ہے درختوں کی تصویریں ہمیں دکھا رہا ہے. تو ہمیں فیلوشپ کی پہچان ہونی چاہیے. ہمیں اپنی رفاقت کو دیکھنا ہے کیڑے درخت نال سے جڑے ہیں، انصاف کرنے کے لائق ہیں بھی یا نہیں، انصاف ہم کر سکتے ہیں یا نہیں، انصاف کرنے والی قوت ہمارے پاس ہے یا نہیں. کیونکہ آدم اور حوا جتنی دیر اس درخت کے ساتھ جڑے رہے انصاف کرتے رہے، جتنی دیر اس کے ساتھ رہے ان کے پاس اختیار تھا، جانوروں پر بھی حکومت کرتے رہے، ہر ایک چیز کے اوپر ان کی ہی حکومت تھی، پہاڑوں کے اوپر، ساری کائنات کے اوپر ان کی حکومت تھی. وجہ کیا تھی؟ درخت کے ساتھ جڑے ہوئے تھے. اور یہ عورت کا کہاں پر ہے؟ درخت کے ساتھ جڑی ہوئی ہے. اگر اس نے کوئی انصاف کرنا ہے اس کو واپس درخت کے پاس جانا پڑے گا. اگر اس نے اس رویا کو دیکھنا ہے کہ خدا اس کو دکھائے انصاف کرنے کے لیے، خدا اس کو نبوت دے، تو نبوت کے لیے، رویا کے لیے، اپنی برکت کے لیے اس کو کہاں جانا پڑے گا؟ درخت کے پاس. وہ درخت کے پاس جائے گی تو پھر خدا بات کرے گا. درخت کے پاس، اگر درخت تو ہٹ کے اپنے گھر بیٹھی ہوئی کدھرے، تو کوئی انصاف کروانے کے لیے آگے تو وہ کر سکتی ہے. اس کو کہاں پر جانا پڑے گا؟ درخت کے پاس. تو ہم نے آج سے اپنے درخت کو پہچاننا ہے. ہماری رفاقت کہاں پر ہے؟ کس درخت کے ساتھ ہم جڑے ہوئے ہیں؟ کہ ہم اس زندگی کے درخت کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا نہیں؟ پھر آپ کے اندر وہ قوت آئے گی اڑنے والی. پھر آپ کے اندر وہ قوت، جو اختیار آج وہ ہمیں دینا چاہتا ہے، جو آج وہ کتاب لے کر آیا ہے، کہ ہم بھی اس کتاب کو پکڑیں اور اس درخت کے ساتھ جڑ جائیں. اس مکاشفہ 10 باب کے اندر جو کتاب آتی ہے آج، وہ ہمیں بھی کتاب دے رہا ہے، جو دبورہ کے پاس بھی کتاب ہے اور پڑھتی ہے اور انصاف کرتی ہے لوگوں کا. آج ہمیں کیا ہے؟ وہی کتاب مکاشفہ 10 باب میں اتر کر آئی ہے اور ہمیں مل گئی ہے کہ اس کتاب کو لے اور درخت کے نیچے بیٹھ جا، اس درخت کے ساتھ رفاقت کے اندر آ جا. اور پھر کیا ہے؟ پھر خدا کام کرے گا اس درخت کے ذریعے سے. یہ درخت کے ساتھ تیرا جڑنا ضروری ہے. اور یہ درخت آپ کو پتا ہے، کھجور کا درخت بڑا خاص ہوتا ہے. کھجور کا جو درخت ہے وہ بڑا خاص درخت ہے. اس کا جو پھل ہے، جو کھجوراں لگ دیا نے، کھجوروں کی آپ کو پتا کتنی لمبی ایک عمر ہوتی ہے، خراب نہیں ہوتی. کھجور خراب نہیں ہوتی کبھی بھی، ایسی ہے نا. جو کھجور کا پھل ہے وہ کبھی خراب نہیں ہوتا. ایک خاص لمبے عرصہ تک آپ اسے پریزرو کر سکتے ہیں، آپ اس کو بچا کے رکھ سکتے ہیں، وہ خراب نہیں ہوگا. تو یہ کیا ہے؟ یہ اس درخت کا پھل ہے. اور پھل لگتا کہاں پر ہے؟ پھل جو ہے لگتا ہے بہت اونچی جگہ پر جا کے. جتنے آپ پھلوں کے درخت دیکھ لیں، سب سے اونچا درخت کون سا ہوتا ہے؟ کھجور کا درخت ہوتا ہے. تو کھجور کا درخت جو ہے اس کا پھل بھی بہت اوپر جا کے لگتا ہے، بہت اوپر جا کر لگتا ہے. اور باقی درختوں سے اونچا درخت، سب درختوں سے بلند درخت کھجور کا درخت، اور اس کے اوپر جو ہیں وہ پھل لگ رہے ہیں. تو یہ اصل میں تصویر جو ہے آپ کی اور میری ہے. ایک حوالہ میں پڑھاتا ہوں پھر آپ کو زیادہ سمجھ آئے گی. آئیے زبور کے اندر چلتے ہیں. اور خدا نے داؤد کے اوپر اس بات کو کھولا کہ یہ کھجور کا درخت جو ہے یہ ہے کیا. یہ حوالہ پڑھ کے ہم اس کو بند کرتے ہیں. 2 حوالے ہم پڑھیں گے. زبور 92 اور اس کی 12 آیت. بانوے زبور ہے 92 اور اس کی 12 آیت ہے. جی نکال لیا سب نے؟ ہم کھجور کے درخت کو سمجھ رہے ہیں کہ یہ کیا ہے. تو کھجور کا درخت کیا ہے؟ داؤد کہتا ہے صادق کھجور کے درخت کی مانند سرسبز ہوگا. صادق کس کی مانند؟ کھجور کے درخت کی مانند
سرسبز ہوگا کھجور کے درخت کی مانند. تو یہ کس کی یہ تصویر ہے؟ ایک راست باز شخص کی تصویر ہے, ایک راست باز زندگی کی تصویر ہے کہ وہ کھجور کے درخت کی مانند زبور کہتا ہے کہ سرسبز ہوگا کھجور کے درخت کی مانند. ایک اور حوالہ پڑھتے ہیں, غزل الغزلات 7 باب اس کی 7 آیت. سانگز آف سولمن, غزل الغزلات 7 باب اس کی 7 آیت. اس کی آیت کا پہلا حصہ صرف میں پڑھوں گا. 7 باب اور اس کی 7 آیت کے اندر لکھا ہے, یہ تیری کامت کھجور کی مانند ہے. یہ تیری کامت, تیرا جو سٹرکچر ہے جسے قد و قامت کہا جاتا ہے, آپ نے نبی کی کتاب کو بھی پڑھا ہوگا, کامل انسان کا قد و قامت. تو قد و قامت کیا ہے؟ تیرا ساخت جو ہے, جو تیری زندگی جو ہے کس کی مانند ہے؟ کھجور کی مانند ہے. تو کھجور جو ہے اس کی ایک خاص حیثیت ہے کلام کے اندر. کھجور کی ایک خاص حیثیت, میری طرف غور کیجیے گا, بند کر دیں آپ, بعد میں حوالے میرے سے لے لیجیے گا, غور سے آخری بات کو سنیں, اس کے بعد میں بند کرتا ہوں. تو اس راست باز شخصیت کو کس کے ساتھ مثال دے رہا ہے؟ کھجور کے درخت کے ساتھ. اور کھجور کا جو پھل ہے وہ کہاں پر لگتا ہے؟ بہت اونچی جگہ کے اوپر جا کر, ٹاپ کے اوپر. تو یسوع مسیح نے کیا کہا کہ تمہاری زندگیاں جو ہیں لوگ کہاں سے جانیں گے؟ تمہارے پھلوں سے, تمہارے پھلوں سے جانیں گے. تمہاری زندگیاں جو ہے اس بات سے جانی جائیں. حوالہ آپ پڑھ لیجیے گا, شاید میں آگے پیچھے تھوڑے الفاظ کر دوں. تو ہماری زندگی ہمارے پھل سے جو ہے ظاہر ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کون سا روح موجود ہے. درخت کس سے پہچانا جاتا ہے؟ اپنے پھلوں سے, اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. تو یہ کھجور کا درخت جو ہے اس کے اوپر کھجور لگی ہے, کس سے پہچانا جا رہا ہے؟ اپنے پھلوں سے. اور پھل جو ہیں وہ دور سے نظر آ جاتے ہیں. کھجور کے درخت کو آپ دور سے دیکھ سکتے ہیں. یہ ہے ہماری زندگی کہ اگر آپ خدا کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں, اگر آپ راست بازی والی زندگی بسر کر رہے ہیں, تو دور سے ہی کیا ہے آپ سے وہ خوشبو آنی شروع ہو جائے گی, آپ کی زندگی سے وہ مسیح نظر آنا شروع ہو جائے گا. یہ ہے آپ کی زندگی وہ کھجور کے درخت کی مانند. یہ ایک راست باز شخص کی زندگی ہے جس کے اوپر وہ پھل جب لگاتا ہے تو وہ دور سے نظر آتے ہیں کہ یہ زندگی پھلدار ہے. اس زندگی کے اندر مسیح کا پھل موجود ہے, اس زندگی کے اندر مسیح موجود ہے, اور آج ہمیں وہ پھل دینا چاہتا ہے. لیکن وہ پھل آئے گا کب؟ جب ہماری درست رفاقت اس درخت کے ساتھ ہوگی. آئیے اپنے قدموں کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں. اور جب کہ ہم اس جنگ کے اندر ہیں, مکاشفہ 19 باب, اس کے اوپر میں آپ کو ختم کرنا چاہوں گا. 19 باب, جب کہ ہم اس جنگ بندی کی حالت کے اندر ہیں, اور یہ جنگ جو ہے بھائی برہنم کہتے ہیں یہ جنگ لڑی کہاں پر جا رہی ہے؟ اس بدن کے اندر. جو سب سے بڑی جنگ لڑی گی کہاں پر؟ ہمارے اسی بدن کے اندر, اس ذہن کے اندر جو ہے وہ جنگ لڑی جا رہی ہے. اور جب کہ جنگ لڑی جا رہی ہے تو اسی بدن کو نقصان پہنچایا جا رہا ہے. اور اس جنگ کے اندر 2 قوتیں جو ہیں کام کر رہی ہیں. ایک طرف سیسرا ہے اور دوسری طرف کون ہے؟ خداوند موجود ہے. اور وہ چاہتا ہے کہ اس بدن کو جو ہے اپنے لیے تیار کر لے اس زمین کے اوپر. کیونکہ ہم آج کس چیز کے لیے زمین کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں؟ اٹھائے جانے کی تیاری کی حالت کے اندر ہیں کہ ہمارے اندر سے ہر طرح کی وہ بری کثافتیں باہر آ سکیں اور ہمارے اندر وہ اٹھائے جانے والا ایمان آ سکے. تو ہمیں آج وہ کہہ رہا ہے کہ تو جو ہے اس کھجور کے درخت کی مانند ہے. ہماری زندگی کے پھلوں سے ہمیں پتہ چلنا چاہیے کہ ہم ہیں میسج کے لوگ. ہمارے بول چال سے, ہماری زندگی کی بیداری سے, ہمارے اس دلیری سے, ہمارے اس بولنے سے کہ لوگ دور سے جانیں کہ یہ ہیں خدا کے بیٹے بیٹیاں. یہ جو میسج کے لوگ ہیں یہ عام نہیں ہیں, یہ ہیں وہ چلتے پھرتے کھجور کے درخت. یہ وہ چلتے پھرتے کھجور کے درخت ہیں جن کے اوپر پھل لگے ہوئے ہیں. خالی زندگیاں نہیں ہیں, خالی درخت نہیں ہیں. جیسے یسوع مسیح ایک درخت کے پاس گیا تو اس درخت کے اوپر کیا کر رہا ہے؟ لعنت کر رہا ہے, کیونکہ اس کے اندر پھل موجود نہیں ہے. تو ہماری زندگی کے اندر کیا ہے؟ وہ پھل آج آنا چاہیے. وہ ہماری زندگی میں ان پھلوں کو دیکھنا چاہتا ہے. غلطیوں 5 باب کے اندر کیا ہے؟ روح کے پھل ہیں. وہ روح کے پھل ہیں, کیا ہیں؟ وہ خوشی, اطمینان, تسلی ہے, پرہیزگاری ہے, حلم ہے, فرما برداری. یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ چاہتا ہے ہماری زندگی میں نظر آئیں. یہ پھل ہماری زندگی میں ہونے چاہیے. یہ ایماندار کی زندگی ہے. اور آپ کی رفاقت, ہم اپنے آپ کو دیکھیں, پہچانیں کہ ہم اس درخت کے ساتھ جڑے ہیں یا نہیں, اس کھجور کے درخت کے ساتھ. وہ ہے ہماری تصویر, ایک راست باز شخص کی تصویر. آج سے اپنی زندگی میں اس بات کا آج سے کلیم کرنا شروع کریں
کہ ہم ہیں کون. ہم انصاف کرنے والے ہیں. ہماری رفاقت اس کھجور کے درخت کے ساتھ ہے. دبورہ نبیہ وہ چوتھا آج مسا عقاب کا مسا ہماری زندگی میں موجود ہے, تو وہ عقاب والی بیداری ہماری زندگی میں ہونی چاہیے. تو پھر کیا ہے, ابلیس وہ سیسرا آپ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. وہ شیطان جو ہے اس کی قوت ہے, اس کے اندر ہے ہی نہیں کچھ. وہ بس کیا ہے, وہ آپ کو بس ڈراتا ہے. وہ پھاڑنے والے کیا ہے, شیر ببر کی طرح گرجتا بس رہتا ہے, پھاڑ سکتا نہیں ہے. وہ گرجتا رہتا ہے, وہ کوشش میں رہتا ہے کہ آپ کو نقصان پہنچائے, لیکن آپ کا کچھ وہ کر نہیں سکتا. آپ نے آج سے اپنی زندگی مکمل طور پر اس کے حوالے کرنی ہے. آئیے اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور ان باتوں کے اوپر غور کرتے ہیں کہ خدا نے جب کہ آج ہمارے ساتھ کلام کیا ہے اور ہم نے اپنی فیلوشپ کو پہچاننا ہے, اپنی زندگی کو دیکھنا ہے کہ ہماری رفاقت اس درخت کے ساتھ ہے کہ نہیں. وہ ہماری زندگی میں آج پھل دیکھنا چاہتا ہے, لیکن ہم ضرور ہے کہ اس کھجور کے درخت کے ساتھ جڑ جائیں, اس زندگی کے درخت کے ساتھ جڑ جائیں. تو پھر جا کر کیا ہے, وہ ہمیں وہ قوت دے گا, ہمیں وہ طاقت دے گا, ہمیں وہ تازگی دے گا. کیونکہ داؤد کہتا ہے کہ صادق جو ہے اس کھجور کے درخت کی مانند سرسبز ہوں گے. ہماری رفاقت جو ہے اس درخت کے ساتھ ہونی ضروری ہے. بھائی مون آئیں گے اور ہمارے ساتھ دعا میں رہنمائی کریں گے.